بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں مرید سلیم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول آرچرڈ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ جی تو گائز، آج ہم نے ریڈ کرنی ہے اپنے ناول کی سیکنڈ ایپیسوڈ۔ اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ وہ بھی ظہر پڑھ کر بیٹھی تھی جب بیل بجی۔ ٹائم دیکھا 2 بج رہے تھے۔ نگینہ تھی۔ پانی پلانا مریم ذرا، وہ صوفے پر ٹکتے بولی۔ آپ نے روزہ نہیں رکھا؟ وہ کولر سے گلاس بھرتی بولی۔ اتنے رکھے، اب تھوڑا بریک، تھک گئی ہوں یار، ہمت نہیں ہے، وہ گلاس لیتی بولی۔ مریم یہ گرم ہے، وہ گلاس کو منہ سے ہٹا کر ناگواری سے بولی۔ اوہ سوری، میں بھول گئی تھی، اصل میں کولر شام کو بناتے ہیں رمضان میں، رکے میں فریج سے لیتی ہوں۔ وہ اس سے گلاس لے کر شرمندگی سے بولتی، فریج سے پانی نکال کے اسے تھما گئی۔ مریم اس زمانے میں کولر کون یوز کرتا ہے؟ اب تو ڈسپینسر کا دور ہے، قسم سے آسانی ہو گئی۔ تمہیں زین نے بچے کے علاوہ بھی کوئی ڈھنگ کی چیز تحفے میں دی ہے یا صرف ذمہ داریاں؟ وہ صاف ستھرے گھر کو دیکھتی بولی۔ زین بہت اچھے ہیں نگینہ جی، وہ ہولے سے بولی۔ در حقیقت سے اس کا زین کے بارے میں اس طرح بولنا اچھا نہیں لگا تھا۔ میں بھی کن باتوں میں لگی، میرے ساتھ پارلر چلو گی؟ وہ اس کے دوپٹے میں چھپے وجود کو الجھن بھری نظروں سے دیکھتی بولی۔ پارلر؟ نہیں بھائی، میں ان سب سے دور رہتی ہوں، وہ دوپٹہ اتار کر بولی۔ حلیہ دیکھا اپنا، یہ بال اتنے لمبے بالکل سیدھے، کوئی سٹائل ہی نہیں ہے۔ اس کے لمبے گھنے چمکیلے بالوں کو دیکھتی حسرت سے بولی۔ ہمیشہ کی طرح مریم کی سادگی اس حسرت کو محسوس نہیں کر پائی، وہ ہنسی۔ فدا ہیں وہ جناب ان پر، وہ ایک ادا سے بالوں کو جھٹکا دیتی بولی۔ یہ مڈل کلاس مرد بس اپنی بیویوں کے لمبے بالوں پر، اچھا کھانا بنانے پر، گھر صاف رکھنے پر، ان کے بچے پالنے پر فدا ہوتے ہیں، اور ان کی معصوم بیویاں ان کی چالاکی کو نہ سمجھتے ہوئے ان پر قربان جاتی ہیں۔ ارے عقل کی اندھیوں، آنکھیں اور دماغ کھولو، دیکھو سوچو کچھ۔ وہ تمہارے بالوں پر اس لیے مرتے تاکہ تم اس سے پارلر کے کام والے کے پیسے خرچے کی ڈیمانڈ نہ کرو۔ وہ حقارت سے بولتی کہ وہ سن سی کھڑی رہ گئی۔ زین ایسے نہیں ہے، اس کے گلے سے پھنسی پھنسی آواز نکلی تھی۔ کیا تمہارا دل نہیں کرتا ان بالوں کو سٹائل دینے کا، آئی بروز بنوانے کا، فیشل کروانے کا؟ سچ بتاؤ مریم، کیا تمہارا دل نہیں کرتا کہ تم خوبصورت دکھو؟ اس کے کھول کر خوبصورت چہرے کو ایک نظر دیکھ کر وہ استہزائیہ ہنسی۔ خرچے سے بھاگ رہا ہے بس، ورنہ خوبصورت بیوی کسی نہیں پسند ہوتی۔ خیر تم پوچھ لینا، کل میں ضرور تمہیں لے جاؤں گی پارلر، تیار رہنا۔ وہ اس کی دھواں دھواں چہرے پر ایک نظر ڈالتی گھر سے نکلی تھی۔ لانتیاں عورتاں، نہ اپنے گھر سکھی رہندی ہے تو نہ اگلے نوں رہن دیندی ہے۔ کیا ہوا ہے آج میری مینا کچھ خاموش ہے؟ وہ آفس کے آنے کے بعد بھی سارا ٹائم اس کی خاموشی نوٹ کرتا رہا۔ تہجد کے وقت وہ چپ چاپ اٹھ کر وضو کے لیے نفل پڑھنے لگی، ورنہ وہ کچھ نہ کچھ پڑھنے کے لیے اس سے پوچھتی رہتی تھی۔ کچھ نہیں، خود پر قابو پاتی وہ اس کو دیکھے بنا بولی۔ اس نے شدت سے مریم کے ٹالنے کے والے انداز کو محسوس کیا۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں، اس کا لہجہ نم ہوا۔ مومی روزہ رکھ لو گی؟ وہ رسانیت سے پوچھ رہا تھا۔ جی، وہ آنسو روکتے بولی۔ اس کو مشکل میں دیکھ کر زین قرآن کھول گیا، لیکن اس کی طرف دیکھنے سے بمشکل کوئی ریز پڑتا، وہ شام میں اس سے پوچھنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ مومی آئس کریم کھاؤ گی؟ وہ اسے کھانے پر باہر لے آیا تھا۔ صبح اس کا اترا چہرہ، اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر وہ سارا دن بے چین ہوا تھا۔ ایک بات زین نے نوٹ کی، وہ جب سے ہے وہ سارا وقت مریم کی نظروں کے حصار میں رہا۔ وہ اس کے چہرے پر جیسے کچھ کھوج رہی تھی، اس نے پوچھنا مناسب نہیں سمجھا۔ زین مجھے زہری بھی کرنی ہے، وہ اسے گھور کر بولی۔ وہ ہنسا، وہ ایک کپ پھر بھی لے آیا تھا۔ اف، اپنے ثبوت کو دیکھیں۔ اس کے ہنسنے پر ولی کی طرف متوجہ ہوا، جو اپنے ہونٹوں کے ارد گرد لگی آئس کریم کو اپنی ننھی زبان سے چاٹنے کی کوششوں میں تھا۔ کبھی زبان کو اپنی ہونٹ کے اوپر، کبھی ناک کے نیچے پھیرتا، کبھی نیچے ہونٹ پر۔ اس ساری کارروائی میں بہت پیارا لگ رہا تھا۔ وہ ہنستی چلی گئی۔ ماں کو ہنستا دیکھ کر علی بھی کہکے لگانے لگا۔ ان کے ہنستے چہرے کو دیکھ کر دل میں بے ساختہ ان دونوں کی دائمی خوشیوں کی دعا مانگ لی تھی اس نے۔ پھر جیب سے موبائل نکال کر اس نے خود کو شامل کر کے ان انمول لمحوں کو قید کیا۔ اسے مریم کا موڈ کچھ بحال لگا۔ زین، ہم ڈسپینسر لے لیں؟ یہ کولر اب کون استعمال کرتا ہے؟ اور آپ کو پتہ ہے ڈسپینسر سے اتنی آسانی ہو جاتی ہے، اور کین کا پانی بھی صاف ہوتا ہے۔ علی کے لیے تو نلکے والا پانی ٹھیک بھی نہیں ہے، بوائل کرنے کے باوجود جراثیم ہی ہوتے ہیں، اور جب بارش ہوتی ہے تو کیسے پانی گندا آتا ہے۔ رات کو جب وہ سونے کو لیٹا تو اسے اندھیرے میں مریم کی آواز آئی، جسے تفصیل سے ڈسپینسر کے فوائد اور نلکے والے پانی کے نقصانات گنوا رہی تھی۔ اس نے گہرا سانس لیا تو یہ تھی محترمہ کی اداسی کی وجہ۔ مریم، ہم دو ہی تو لوگ ہیں، اور ساری دنیا یہی پانی بوائل کر کے پیتی ہے۔ تم پانی پر سورۃ فاتحہ پڑھ لیا کرو، انشاءاللہ اس کی برکت سے علی کو ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ اس کی بات پر مریم نے لب بھینچے۔ صاف کہیں، ہم ڈسپینسر افورڈ نہیں کر سکتے، وہ تلخی سے بولی۔ اللہ کا شکر ہے وہ ہمیں ٹھنڈا پانی تو دیتا نا۔ ابھی نہیں کر سکتے، ہو سکتا ہے ہمارے شکر کو قبول کرتے ہوئے ہماری جھولی اپنی لازوال نعمتوں سے بھر دے۔ اس نے ہمیشہ کی طرح اس کی ناشکری کو اپنے شکر سے مٹایا، اور ہمیشہ کی طرح اس کی بات پر شرمندگی سے مسکراتے اس کی مان جانے والی مریم آج خفگی سے کروٹ بدل گئی۔ اس کے رویے پر غور کرتے کرتے وہ نہ جانے کب سویا تھا۔ اگلے دن آفس سے واپسی پر وہ ڈسپینسر تو نہیں لا سکا، پر ڈسپینسر میں استعمال ہونے والی منرل واٹر کے 2 کین لے آئے۔ یہ کیا ہے زین؟ یہ کس لیے؟ وہ کین دیکھ کر حیران ہوئی۔ اپنی بیوی کا کہا کیسے ٹال سکتا تھا بھلا؟ مانا کہ زین احمد ابھی ڈسپینسر افورڈ نہیں کر سکتا، لیکن صاف پانی تو پلا ہی سکتا ہے نا اپنے دل کی رانی کو۔ وہ اس کو بازو کے حصار میں لیے بولا۔ ایک دو پل تو وہ کچھ بول ہی نہیں سکی۔ شام میں زین نے کولر دھو کر ہمیشہ کی طرح خود سے بنایا تھا، پھر اذان ہوتے گلاس بھر کر اس کے آگے پیش کیا۔ یہ لیجیے میری جان، ابھی اپنے زین سے تھوڑا قبول کریں، اللہ نے چاہا تو آنے والے دنوں میں آپ کا زین آپ کی ہر جائز خواہش پوری کرنے کی استطاعت رکھے گا۔ وہ گونگ ہوئی تھی۔ زین نے خود سے اس کے لبوں پر سے گلاس لگایا۔ مریم کی آنکھیں چھلکی تھی، تبھی مریم کی گود میں بیٹھے علی نے پانی پینے کے لیے اس سے گلاس چھیننا چاہا تھا۔ ارے ارے میرے دل کے شہزادے، آپ بھی پیجیے، آخر آپ کے نام پر تو یہ پانی آیا۔ زین نے گلاس علی کے لبوں سے لگاتے کنکھیوں سے مریم کو دیکھا، جو بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ایک دم ہنس پڑی۔
ज़ैन को भीगी भीगी मासूम सी हंसी हमेशा की तरह मसरूर करके दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा करता बाकी का पानी पीने लगा। ये क्या, तुमने डिस्पेंसर ले लिया? वैसे तो तुम ज़ैन की कम आमदनी का जिक्र करती रहती हो। नगीना किचन में पड़े मिनरल वाटर के कैन को देखकर माथे पर बल लाती बोली। नहीं, डिस्पेंसर का, ज़ैन ये पानी लाए थे अली के लिए। हमेशा की तरह मरीम ने इसके लहजे पर गौर किए बगैर अली के मुंह में नवाले डालते का। नगीना हंसने पर आई तो हंसती चलेगी। मतलब अब तुम इससे कूलर बनाओगी? वो मुश्किल हंसी रोकते बोली। मरीम ने इसके हंसने पर हैरत से देखा। मैं नहीं, वो हमेशा ज़ैन ही बनाते। वो संजीदगी से बोली। कसम से कितनी टोपियाँ पहनाता तुम्हारा मियाँ तुम्हें। वो बोलकर फिर हंसी। मरीम ने मुश्किल खुद पर काबू पाया था। लो देखो, तुम्हारे मियाँ की रोज़ की नई नई टोपियों में मैं अपनी बात तो भूल ही गई। मेरे साथ बाजार चलो प्लीज़ मरीम, कल हमारी एनिवर्सरी, प्लीज़ यार। इसकी मिन्नतों पर मरीम को मानती बनी। मैं ज़ैन को कॉल कर लूँ? इसने मोबाइल हाथ में लिया। अरे यार 1 घंटे में आ जाएंगे, प्लीज़ तुम बस अब बाया पहन लो, जल्दी जाओ। वो इसके हाथ से मोबाइल इसे लेकर इसे कमरे की तरफ धकेलती बोली। वो बाया पहनते बाहर आई। अली को वो खाना खिला चुकी थी, अब इसके सोने का टाइम था। इसको नीचे खाला को देना था। अगर ज़ैन घर पर ना होता तो वो संभाल लेती थी जब भी इसे कहीं जाना होता। लेकिन मैं इस तरह ज़ैन को बताए बगैर, इसे कोई मौका दिए बगैर नगीना इसे हाथ से पकड़ कर ले गई। इदां दी जड़ियाँ सिर ते बोतियाँ चाड़ लेंदे ना लोगों नूं, लख लानत फिर उन्हां दे बजाय। हर काम शौहर से पूछ कर करोगी तो सर चढ़ जाएगा। वो इसका मोबाइल सोफे पर पड़ा रह गया और शायद ज़िंदगी में पहली बार वो ज़ैन से पूछे बगैर घर से बाहर निकली थी। भुगतेगी है। वो इसे बाजार की बजाय पार्लर ले आई और इसकी बात में मरियम के हाथों के तोता मैंने सब उड़ गए। नहीं नगीना जी, ज़ैन बहुत खफा होंगे, जान से मार देंगे वो मुझे। वो हांसी हुई थी। तुम पागल हो मरियम, इतना डरती हो तुम इससे? शक्ल देखो अपनी। वो इसे क्या बताती? वो ज़ैन का डर नहीं, इसकी मोहब्बत थी कि वो आज तक ट्रिमिंग नौके कटवाने के अलावा अपने लंबे खूबसूरत सिल्की बालों को छेड़ नहीं पाई थी। और अब नगीना ने 2500 की स्लिप इसके हाथों में थमाई। यार लेयर्स बहुत अच्छे लगेंगे तुम पर, ट्राई तो करो। नगीना ने इसकी एक बात नहीं सुनी जब पार्लर वाली लड़की ने इसके बालों में कंघा फेरा। उफ़ माशाल्लाह, इतने प्यारे बाल। इसकी बात पर मरियम ने एक नज़र सामने के शीशे में नजर दौड़ाई। पीछे लगे शीशे की वजह से इसे अपने सामने शीशे पर अपनी पुष्प पर बिखरे बाल नजर आए थे। नगीना जी नहीं, मैं। वो नगीना की तरफ मुड़ी। मरियम एक नज़र इन हसीन लड़कियों को देखो और अपने आप को देखो। खूबसूरत दिखना हर औरत का हक है। इसकी बात पर इसने सामने लड़कियों की खूबसूरत स्टाइल में शोल्डर कट बालों को देखा। नगीना के इशारे पर पार्लर वाली लड़की ने इसके आगे की लट को काटा। तभी किसी ने नगीना को फेशियल के लिए बुलाया। ट्रस्ट मी ज़ैन तुम्हें देखकर दीवाना हो जाएगा। वो इसके कान में बोली, फिर एक आखिरी हसद भरी नज़र इसके लंबे सिल्की खूबसूरत बालों पर डाली। अब आएगा मज़ा। इधर पांचल के बाल कटे, उधर शहजादे की मोहब्बत गई। वो हकारत से हंसती एक कमरे में गायब हो गई। लानती खुतून, आपके इतने प्यारे बाल हैं, इतने शॉर्ट करने का मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं है, पर जैसे आपकी मर्जी। वो इसके आगे के बालों को खूबसूरती से लेयर्स में काटते बोली। इसकी बात मरियम को तड़पा के क्या मतलब कि कितने शॉर्ट? इसने धड़कते दिल और सफ़ेद होते चेहरे से पूछा। अरे वो जो आपके साथ आई है ना, इन्होंने तो बिल्कुल शोल्डर से थोड़े नीचे की लेंथ कही है। वो 2 कदम पीछे हटी। बिल्कुल भी नहीं, छोड़े मेरे बालों को, मुझे नहीं कटवाने। मारे खौफ के इसकी आंखों से आंसू बह निकले। देखिए मैम रिलैक्स, आप जितनी लेंथ कहेंगी मैं इतनी कर दूंगी, पर आप यूँ बीच में छोड़कर नहीं जाए, मेरा यकीन करें। देखिए मैंने भी अब तक आपकी लंबाई को छुआ तक नहीं, आप प्लीज़ रोए नहीं। इसके रोने पर वो खुद हड़बड़ाई। ज़ैन मेरे शौहर बहुत नाराज़ हो जाएंगे, इनको नहीं पता। वो सिस्कियाँ रोकते पर मुश्किल बोली। तू छोटी काकी है ना, तेने जड़ा फड़ के जिथे करदा तो तू करी जानी। अच्छा मेरा एतबार करे, मैं बस आगे से 3 लॉन्ग लेयर्स सेट कर देती हूँ और पीछे से 1 इंच ट्रिमिंग कर दूंगी ताकि फ्रेश लुक आ जाए। फिर आपसे वो खफा हो ही नहीं सकेंगे। इसकी बात पर मरियम ने इस बात में सर ला, फिर पर पूरा वक्त अपने आंसू नहीं रोक पाई। ज़ैन से बेवफाई की थी इसने। ये देखे कितनी प्यारी लग रही है आप, और लेंथ चेक करें अपनी। इस लड़की ने इसके सिल्की बालों को साइड की मांग निकालते दोनों साइड से फेंकने के स्टाइल में आगे किया। इसने निगाह उठाई। वो बिलाशुबा पहचानी नहीं जा रही थी। ठीक है ना मैम? वो लड़की भी खुशी से पूछ रही थी। मरियम को लेंथ देखकर इत्मीनान हुआ। 1.5 इंची बाल कटे थे पीछे से, इतने तो हर 3 महीने बाद निदा से कटवाती रहती थी। आगे से 3 लंबी लटें थी जिसकी शुरुआत कानों के पास से हो रही थी, जो कि अब चेहरे पर झूलती बहुत भली मालूम हो रही थी। इसके बावजूद ज़ैन का सोच कर इसका दिल धड़कने लगा। मैम आप यहाँ चेयर पर बैठ जाएं। अब दूसरी लड़की ने इसे कुर्सी पर बैठने को कहा। वो अपने ख्याल में बैठ गई। वैसे मैम आपको ब्लीच की ज़रूरत तो नहीं, आपका चेहरा तो ऑलरेडी क्लियर है। वो प्याले में चम्मच हिलाती बोली। ब्लीच की तेज़ केमिकल की बू इसके नथनों से टकराई। वो एकदम सीधी हुई। तुम ब्लीच लगा रही हो? 2 मिनट दे दो, मैं पहले इनकी आईब्रोज बना दूँ, वैसे तो सेट ही है। इनके बातों पर इसका दिल अब के बिल्कुल ही बैठ गया। इसके जहन में ज़ैन के अल्फाज गूंजे थे। ये बात सुनो मरियम, कभी भी आईब्रोज बनवाने की गलती नहीं करना, सख्त गुनाह। और मेरी बात का यकीन करो, तुम्हें ज़रूरत भी नहीं है। वो इसकी कुदरती तौर पर बनी भवों को देखकर कहता था। वो एकदम उठी। अरे मैम आप आराम से बैठ जाए, बल्कि मैं पहले ब्लीच ही लगा। वो ब्लीच से ब्रेस ब्रश उठाकर लगाने को थी जब इसने तेरी से बात काटी। नहीं नहीं नहीं, मेरा बच्चा रो रहा होगा, मुझे जाना है। वो जल्दी से अपना बाय उठाने पड़ी। आंसू तो आतर से जा रही थे। मैम आपका बेबी? मतलब आप तो खुद अभी इतनी छोटी हैं। इनमें से एक बोली। फिर दोनों ने इसके कमसन से नाजुक सरापे को देखा। अपना बाया पहनती बाहर निकली। वो कभी अकेली बाहर नहीं गई थी। शादी से पहले हमेशा इसके भाई ने जिम्मेदारी उठाई थी। शादी के बाद फिर ज़ैन इसका दिल के बीच सड़क पर बैठकर धाड़े मार मार कर रोए। पास से गुजरते रिक्शे को रोककर घर का पता बताकर बैठ गई। दिल ही दिल में आयतल कुर्सी का वेट करते इसने रास्तों को ध्यान में रखा था। 15 मिनट के बाद रिक्शा इसके फ्लैट के आगे रुका। 100 रुपया किराया बनता था। इसकी औंख शक्ल देखकर रिक्शे वाले ने इससे 180 मांगे थे। इसे 200 पकड़ाया। वो तेरी से फ्लैट के अंदर भागी। रिक्शे वाले ने हैरे से इस पागल लड़की को देखते रिक्शा आगे बढ़ाया था। अली को लेने के लिए इसने खाला के दरवाजे की बेल बजाई। इसका सांस अभी भी बेतरतीब था। दिल में ज़ैन का खौफ मारे डाल रहा था, पर जो खबर खाला ने सुनाई, इसकी टांगों ने इसका बोझ उठाने से इनकार कर दिया।
बेटा तुम क्या ज़ैन को बता कर नहीं गई थी? ये मेरा नालायक बेटा आते इतनी ज़ोर से चीखा कि अली डर कर उठ गया। फिर तो समझो हाथों से निकल गया तुम्हारा बेटा। फ़ोन भी नहीं लेके गई थी तुम अपने साथ। मरियम ने कांपता हाथ अपने सर पर रखा। आई एम सॉरी भाभी, मुझे पता नहीं था। वो संभल ही नहीं रहा था, मजबूरन मुझे भाई को कॉल करनी पड़ी। सलमान शर्मिंदगी से बोला, इसका दिल थक से रह गया। चलो जाओ। पापा मुश्किल अपने कामते वजूद का बोझ उठाए सीढ़ियाँ चढ़ती ऊपर आई। दरवाज़ा खुला था। बस मेरी जान, लो पानी पियो। नहीं पीना? अच्छा ये खिचड़ी। अली की सिसकियाँ और ज़ैन के बहलाने की आवाज़ पर इसने अपनी आंखें मींची। फिर डरते डरते दरवाजे के अंदर कदम रखा हुआ इसे कंधे से लगाए इधर उधर टहल रहा था। चेहरे से बेबसी थकन वाज़ेह थी, निढाल से साथ में आके अली का रोना अब सिसकियों में बदल चुका था। जो कि इसी के लिए रो रहा था। वो तड़प के आगे बढ़ी। मुझे दे। ज़ैन ने एक झटके से पलट कर इसे देखा। वो हाथ बढ़ाए खड़ी थी। एक दो पल ज़ैन इसे देखता रहा। क्या था इन आंखों में? मरियम ने नजरें चुराई। वो दोनों चौंके तो तब जब अली ने माँ को देखते अपने नन्हे हाथ इसकी तरफ बढ़ाते दोबारा रोना शुरू कर दिया। ज़ैन ने खुद पर जब्त करके इसे इसके हाथों में थमाया। वो माँ के सीने से लगा, फिर मारे दुख के हचकियों से रो दिया। मेरा बच्चा, मम्मा गंदी है ना, अपनी जान को रुलाया। वो खुद भी रोते हुए इसे बेतहाशा चूमने लगे। ज़ैन एक लफ्ज़ भी बोले बगैर एक झटके से पलट कर अंदर गया और इसके पीछे गई थी। वो सपाट और संजीदा चेहरे के साथ अपनी शर्ट के बटन खोल रहा था। इसके तेवर मरियम की जान निकालने के दर पे थे। वो कुछ कहता तो, लेकिन इसकी खामोशी इसकी शदीद नाराज़गी की निशानी थी। मरियम के अंदर का खौफ बढ़ता जा रहा था। इसने अली को बेड पर बिठाकर अपना बाया उतारा। इसने दोबारा रोना शुरू कर दिया। मरियम की नज़रें ज़ैन पर ही थी, जो शर्ट उतार कर बगैर देखे एक तरफ फेंक चुका था। फिर अलमारी से अपने आरामदेह शलवार कमीज़ निकालने लगा। इसका चेहरा, इसके तेवर मरियम के दिल को जकड़े थे जैसे। वो बेड पर बैठकर अली को गोद में लेने लिए से फीड करवाने लगी, पर निगाहें इसके चेहरे पर ही थी। इसने स्कार्फ उतारने की गलती हरगिज़ नहीं की। वो इस पर निगाह डाले बगैर वॉशरूम में बंद हुआ। अली माँ की गोद में पुरसुकून सा दोबारा सोने की तैयारी में था। मरियम ने इसका नन्हा पाँव अपनी मुट्ठी में लिए चूमा। वो 4-5 मिनट से ज़ैन के रवैये के बारे में सोचती अली की मुख्तलिफ नकूश को चूम रही थी, जो कि अब सोच चुका था। वो इसे बेड पर लिटा रही थी, तभी दरवाज़ा खोलकर तौलिए से सर रगड़ता हुआ बाहर आया। तौलिया कुर्सी पर फेंकता वो गीले बालों में हाथ चलाता अपनी साइड पर आकर दराज हुआ। फिर नरमी से बेटे के गाल चूमता हुआ इसे देखे बगैर करवट बदल कर सोने लगा। इसकी बेतनाई पर मरियम की आंखें फीकी थी। वो कुछ पल इसके गीले बेतरतीब बालों को देखती उठकर बाहर निकल आई थी। नहीं तेनू जफियाँ पांदा आ गए। दोनों ने खामोशी से अफ्तारी की। ज़ैन इसकी गोद में बैठे अली का गाल चूमता नमाज के लिए निकल गया। इसका दिल टूटा, ऐसा इसने आज तक नहीं किया था, पर आज ऐसा करके ज़ैन ने इस पर वाज़ा किया कि मरियम की आज की हरकत बहुत ही गलत थी। इसकी आंखें फिर से भीगी। वो दुपट्टे को कसकर सर पर लिए हुए थे। वो 20 मिनट बाद अब इसके लिए पानी लिया। इसने चुपचाप इसके हाथ से पानी का ग्लास ले लिया। जब नीचे बैठे अली ने इसकी टांगों को पकड़कर इसे अपनी तरफ मतवज्जा किया कि इसे भी पानी पीना। वो इसको उठाने फ़ौरन से आगे बढ़कर झुकी थी। बेध्यानी में सॉरी गाइस फॉर डिस्टर्बेंस। बेध्यानी में इसका दुपट्टा सर से सिरका, पर ज़ैन ने अली और इसके बीच में हाथ लाकर इसे रोका था। फिर एक कचटती सी निगाह अपने करीब इसके चेहरे पर डालता वो जी जान से ठिठका वो सीधी हुई थी। इसने ग्लास अली के लबों से लगाया। एक दो पल इन बाप बेटे को देखती हुई गहरा सांस लिए पलटी थी, लेकिन फिर ज़ैन की आवाज़ पर ठिठक कर रुक गई थी। तुम आज कहाँ गई थी मरियम? ज़ैन का असद संजीदा लहजा वो पत्थर की हुई थी। वो धीरे से पलटी। वो सीने पर बाजू बांधे इस पर नजर जमाए हुए था। बाजार, लेकिन नगीना, वो हकलाई थी। ज़ैन ने एक हाथ उठाकर इसकी बात काटी। मरियम मुझसे झूठ बोलने की कोशिश मत करना। मैंने ज़िंदगी में किसी चीज़ से नफरत नहीं की, लेकिन झूठ नहीं होता मुझसे बर्दाश्त। वो बहुत ठहर ठहर कर बोलता है, एक एक कदम बढ़ाता इस तक आया। मरियम की आंखें भीगी थी। नहीं ज़ैन, नगीना ने कहा था बाजार जाना, लेकिन वो मुझे इसने तेरी से भीगे लहजे में अपनी बात मुकम्मल करनी चाहिए जब ज़ैन की अगली हरकत इसके होश उड़ा गई। तुम बाजार नहीं, पार्लर गई थी मरियम। इसने तैश में आकर इसके सर से दुपट्टा खींचा। इसके आगे की कई लटे कैचर में जकड़े होने के बावजूद बिखरी थी। ज़ैन ने दुख और अफसोस भरी नज़र इसके कानों के पास कटी और इसे थोड़े नीचे लहराती लटों को देखा। वो रो दी थी। ज़ैन मेरी बात सुने, मैं यही बताने। ज़ैन ने ज़ोर से नफ़ी में सर लाया। पता है क्या मरियम? वो इसकी आंखों में देखता रुका। ज़ैन वो मुझे ज़बरदस्ती। मरियम ने रोते हुए नफ़ी में सर लाते इसका हाथ थामना चाहा। अली नीचे बैठा इन दोनों को चेहरों को देख रहा था। अपने 7.5 माह की ज़िंदगी में पहली बार वो माँ बाप का ऐसा रवैया देख रहा था। तुमने मेरा मान तोड़ दिया। ज़ैन ने इसकी गिरफ्त से एक झटके से अपना हाथ छुड़ाया। फिर इसका दुपट्टा सोफे पर फेंकता कमरे में चला गया। अली ने गर्दन मोड़कर इसकी बरसती आंखों से इसे जाते देखा, और इसने बरसती आंखों से इसे जाते देखा। फिर माँ को देखा तो जो बेतहाशा रो रही थी। माँ को रोते देखकर इसने अपने होंठ निकाले। मरियम अचानक पलटकर भागती हुई अपनी सास के कमरे में बंद हुई। वो जो पहले इन दोनों के लड़ने पर सहम सा गया था, इस पर मरियम को रोते देखकर अपने रोने का प्रोग्राम बना चुका था। इसको भी वहाँ से जाता देखकर इसने रोना शुरू कर दिया। बारी बारी दोनों के कमरों को देखता वो दुख और उम्मीद से रो रहा था। बेड पर औंधे मुंह पड़ी मरियम ने बमुश्किल खुद को उठने से बाज रखा, जबकि अंदर अपने कमरे में लेटे ज़ैन ने 2-3 पल इसके बाहर आने का इंतजार किया, लेकिन फिर देरी से उठकर बाहर आया, जहाँ वो बिलक बिलक कर रोता घुटनों के बल अपनी दादी के कमरे की तरफ बढ़ा था। ज़ैन ने तासुफ भरी नज़र कमरे के बंद दरवाजे पर डाली, फिर आगे बढ़कर इसे सीने से लगा इसे घर से बाहर नीचे ले आया था। इसके एक हाथ में बिस्किट का पैकेट और दूसरे हाथ में चॉकलेट थी, जबकि वो ज़ैन के हाथ में बंदे गुब्बारे को देख कर कहके लगा रहा था। कुछ पल तो वो सब कुछ भूल कर हंसता खेलता रहा था, लेकिन फिर अचानक इसे अपनी माँ की याद आई। रात को वैसे भी इसे माँ चाहिए होती थी। इसका ख़राब होता मूड देखकर इसने घर की तरफ कदम बढ़ाया। तभी ईशा की अजान भी हुई। इसके कदमों में तेज़ी आई। वैसे ही अली की बेजारी में भी तेज़ी आई। बाप के कंधे से चेहरा रगड़ते हुए रोने की तैयारियों में था। मम,
اس نے پہلے بسکٹ زمین پر پھینکے پھر چاکلیٹ۔ کچھ بھی کر لو صاف، مجھے اب صرف اپنی ماں چاہیے، مطلب صاف تھا۔ زین نے چھپ کر دونوں چیزیں اٹھا کر اپنی جیب میں رکھی۔ ہونا اپنی ماں کے بیٹے، دائیں بائیں سر لاتا ہوا احتیاط سے اٹھ کھڑا ہوا۔ چلو دبو پھر جا کے مانو، دروازہ کھولو، اسے لے لو، رو رہا ہے یہ۔ وہ 2-3 منٹ سے دروازہ بجا رہا تھا پر وہ کھول کر ہی نہیں دے رہی تھی۔ علی جو پہلے امید سے بند دروازے کو دیکھ رہا تھا اب اس نے رونا شروع کر دیا۔ مریم، اس نے اب زور سے دروازے پر ہاتھ مار کر سختی سے پکارا۔ مم مم۔ علی کی مم شروع ہو چکی تھی، اس کی جماعت نکل گئی تھی۔ زین نہ جانے کیسے خود پر ضبط کیے ہوئے تھا۔ حد ہو گئی، کتے چوری ہو تو سینہ زوری۔ کچھ تو رحم کرو یار، آج سارا دن رویا یہ۔ اس کے جھنجھلا کر بولنے پر 2-3 سیکنڈ میں دروازہ کھلا۔ سرخ انگارہ بے تحاشا رونے سے سوجی آنکھیں، بکھرے بال۔ زین کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتا وہ اس کے ہاتھ سے علی کو لیتی ایک جھٹکے سے پلٹی۔ لمبے سلکی بال جو کم و بیش لمبائی میں 1-1.5 انچی کم تھے، وہ بری طرح چونکا۔ لیکن اس وقت تو کندھے سے نیچے تھے، مطلب سارے بال غائب تھے۔ اب یہ کہاں سے آئے؟ وہ بے حد الجھتا اور بڑبڑاتا ہوا اس کے پیچھے چلتا ہوا ہے۔ آپ کو مجھ پر غصہ کرنے سے فرصت ملتی تو دیکھتے نا، میری بات بھی نہیں سنی۔ اس کی آواز بھر آئی تھی۔ اس نے علی کو گود میں لٹایا، ماں کو گود میں آتے پرسکون ہوا۔ جب بھی وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتے اس کے سامنے آ بیٹھا، اس نے خفگی سے چہرہ دوسری طرف پھیرا۔ زین نے ایک بھرپور نظر اس کے روٹھے روٹھے خوبصورت چہرے پر ڈالی، پھر نرمی اور محبت سے اس کے پشت پر بکھرے بالوں کو اپنے سامنے کر کے بالوں کی خوبصورتی سے کٹی لٹیں اس کے من موہنے چہرے کو مزید اچھوتی معصومیت دے گئے تھے۔ بلا شبہ وہ زین کے دل کے تار چھیڑ گئی۔ یار مان تو میں کچھ زیادہ ہی ڈانٹ گیا تھا، وہ بے بسی سے بولا۔ آپ نے مجھے کہا کہ میں نے آپ کا مان توڑا۔ وہ ہنوز اسے دیکھے بغیر روٹھے روٹھے بھیگے لہجے میں بولی۔ تم نے مجھ معصوم کو 2 بڑے جھٹکے دیے، اب اتنا غصہ تو میرا بھی بنتا تھا نا۔ وہ اس کی لٹ کو اپنی انگلی پر لپیٹتا بولا۔ میری مرضی نہ آپ کو بتائے بغیر جانے میں تھی، نہ ہی بال کٹوانے میں۔ آپ کو پتہ ہے نا میں یہ دونوں کام اپنی مرضی سے تو کبھی نہیں کر سکتی، نگینہ جی مجھے زبردستی لے گئی تھی۔ وہ اب اسے دیکھ کر رو پڑی۔ زین نے گہرا سانس لے کر اپنی پیاری سی بیوی کو بے بسی سے دیکھا تھا۔ یہ ظلم نہیں کرو مجھ پر مومی۔ زین نے اس کے آنسو صاف کیے تھے، مطلب دونوں طرف سے محترمہ کی اپنی غلطی نکلتی، پھر بھی کتنی صفائی سے خود کو بچا کر سارا الزام میرے ڈانٹنے پر رکھی۔ وہ یہ سب بول کر اپنی شامت نہیں بلوانا چاہتا تھا، اپنی سوچ پر وہ ہنسا۔ اچھا بھئی سارا قصور نگینہ کا بس؟ وہ سلجھے انداز میں بولا۔ ان کا کیوں؟ آپ کا، آپ نے ڈانٹا مجھے اتنی بری طرح، انہوں نے نہیں۔ اس کی خفگی بھری ٹھونس پر وہ زور سے ہنس کر کھڑا ہوا۔ اچھا بھئی اپنی بیوی کو منانے کا بھی کچھ سوچتا ہوں، ابھی تو عشاء پڑھ لوں، آپ دونوں ماں بیٹے نے میری جماعت نکال دی۔ اس پر ایک بھرپور نظر ڈالتا بولا۔ اس کی پہلی بات اور نظروں سے ہمیشہ کی طرح مریم کا دل دھڑکا۔ کوشش بھی مت کیجیے گا مجھے منانے کی، میں اس پر بہت خفا ہوں۔ وہ آنکھیں چلا کر بولی۔ وہ کہکا لگا گیا، اپنی بات پر وہ چھینپی تھی۔ اس کے زور سے ہنسنے پر مریم کی گود میں لیٹے علی نے اپنے چہرے سے اس کی قمیص کا دامن ہٹا کر اپنا سر نکالا، پھر زین کو دیکھ کر زور سے ہنسا، دوبارہ سر اس کے دامن میں چھپایا۔ علی کا پیٹ بھرا تو اس کا موڈ خوشگوار ہوا تھا۔ میرے دل کے ٹکڑے کا کھیلنے کا موڈ ہے؟ وہ اس کے دامن میں سے علی کا چہرہ نکالتا بولا۔ وہ کھلکھلا کر ہنسا۔ زین نے جھک کر اس کے چھوٹے سے نابی لب چومے، پھر کھڑے ہوتے ہوئے اس کے ساتھ بھی گستاخی کر گیا۔ فری مت ہو مجھ سے؟ وہ سرخ چہرے کے ساتھ اس کے شانوں پر ہاتھ رکھتی سے خود سے ہٹاتی بولی۔ وہ ہنستا ہوا سیدھا ہوا۔ اوکے پارٹنر، اب مما کو تنگ کرو، اب بابا نماز پڑھ لیں۔ وہ اس کو شرارتی نظروں سے دیکھتا ہے، اس کا دل دھڑکاتا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ وہ سارا وقت روٹھی رہی۔ زین نے 1-2 بار کوشش کی اس سے بات کرنے کی، پر وہ منہ سیے بیٹھی رہی۔ لیکن ایک بات زین کی آنکھوں نے اسے بتا دی کہ وہ اس نئے اسٹائل میں اسے بہت پیاری لگی، لیکن وہ زین کے خود کو بری طرح ڈانٹنے پر اس کو اتنی آرام سے بخشنے پر راضی نہیں تھی۔ وہ فجر کی نماز پڑھ کر حسب عادت سونے چلی گئی۔ چل بیٹا زین احمد، آج کا پورا روزہ تو گیا ایسے ہی۔ وہ گہرا سانس لیتا قرآن کی طرف متوجہ ہوا۔ سر مجھے نہیں پتا یہ میری دراز میں کیسے ہے، میں نے نہیں اٹھائے، وہ گھبرائے بغیر بولا۔ سر ہر چور یہی کہتا ہے۔ سمیر نے اس پر ایک استہزائیہ نظر ڈال کر کہا۔ فیصل حیات بے یقینی سے کبھی میز پر رکھے 50,000 کو دیکھ لیتے، کبھی زین احمد کے چہرے کو۔ سارا سٹاف جمع تھا اور سب کی نظر زین احمد پر تھی، جس کی میز کی دراز سے وہی 50,000 نکلے جو کل ان کا ڈرائیور چیک کیش کروا کر ان کے کمرے میں لے آیا تھا، اور اس وقت کمرے میں ان کے ساتھ زین ہی تھا۔ بکواس بند! زین نے بمشکل خود کو ایسا کچھ بولنے سے باز رکھا جس سے اس کا روزہ فسق ہو جاتا۔ دیکھو میں روزے سے ہوں، اس لیے تم چپ ہو جاؤ، میں سر سے بات کر رہا ہوں۔ وہ سمیر کی طرف دیکھتا ہاتھ اٹھا کر بولا۔ واہ واہ، یہ جناب روزے میں ایسا ویسا بولنے سے پرہیز کرتے لیکن منہ بند کر کے چوری کر سکتے ہیں۔ سمیر کی بکواس پر اس نے خون کے گھونٹ پی کر خود پر ضبط کیا۔ دیکھیں سر، آپ تو مجھے جانتے ہیں نا، میں ایسا گھٹیا کام کرنے سے پہلے موت قبول کر لوں گا۔ وہ خود پر ضبط کرتا بولا۔ سر جس وقت انعام آیا تھا آپ کو کیش دینے، اس وقت کون تھا آپ کے ساتھ کمرے میں؟ عظیم صاحب نے معاملہ سنبھالنا چاہیے، جانے بغیر کس سوال کا جواب زین احمد کو مزید مجرم ثابت کر جائے گا۔ زین احمد، وہ بغیر توقف کے بولے تھے۔ ہاں میں تھا سر کے ساتھ۔ انعام نے کہا کہ وہ 50,000 لائے گن کر، پھر سر نے وہ پیسے وہیں رکھے تھے جہاں وہ اتنے سالوں سے رکھتے آ رہے، کبڈ میں سب سے اوپر دراز میں۔ وہ بغیر گھبرائے بولا، لہجے کی پختگی اس کا اعتماد ظاہر کر رہا تھا۔ سر اور کیا ثبوت چاہیے ہوگا آپ کو؟ زین یہ تک جانتا کہ آپ نے پیسے کہاں رکھے تھے، اور اتنے سالوں سے پتہ نہیں کتنے پیسوں کی ڈنڈی مار گیا ہوگا یہ۔ اب کہ فارہ نے اس سے بدلہ لیا، جو کہ اسے دوستی کرنے کی خواہاں تھی، زین کو اس میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ مس فارہ آپ، اس سے پہلے وہ کچھ کہتا فیصل حیات نے اس کی بات کاٹی۔ زین میں نے تمہیں اپنے بچوں جیسا سمجھا، اور تمہیں ضرورت تھی مانگ لیتے۔ فیصل حیات کی زبان سے ادا ہونے والے الفاظ زین احمد کو کوڑے کی مانند لگے۔ اس نے تڑپ کر ان کی طرف دیکھا جہاں صاف لکھا تھا وہ اسے مجرم گردان رہے تھے۔ 1-2 پل کے لیے وہ کچھ بول ہی نہیں پایا، جب بولا تو لہجہ نم پر مضبوط تھا۔
سر مجھے کوئی یاد نہیں ہے کہنے میں کہ آج میں یہاں دنیا کے سامنے اس مقام پر ہوں تو اس کی وجہ میرے باپ کے بعد آپ ہے۔ وہ میرے باپ تھے، ان کا فرض تھا، پر آپ نے بغیر کسی غرض کے مجھ پر نظر کرم کی۔ دراصل اللہ کا ہی مجھ پر کرم تھا کہ اس نے آپ کے دل میں میرے لیے نرمی رکھی۔ میں نے ہمیشہ آپ کو اپنے باپ جیسی عزت دی، آپ سے غداری نہ کبھی کی ہے نہ کبھی سوچ سکتا ہوں۔ اس نے بولتے ہوئے اپنا موبائل اٹھا کر جیب میں رکھا تھا، پھر اپنی جیب سے والٹ نکالتا ان کے سامنے خالی کر گیا۔ چیک کر لیں سر، خالی ہے، یہ ایک 500 اور ایک کچھ 100 کے نوٹ ہے۔ وہ والٹ کو بھی جیب میں رکھ کر مڑا، کچھ لوگ افسوس سے کچھ لوگ تعصب سے دیکھ رہے تھے۔ خالد یہ فائل رکھ رہا ہوں، کمپلیٹ نہیں کر پایا، اس کی ڈیٹیلز میرے نہیں بلکہ کمپنی کے لیپ ٹاپ میں سیو ہیں۔ اس نے فائل خالد کو پکڑائی تھی۔ سر کہا سنا معاف کیجیے گا۔ وہ دونوں ہاتھ فیصل حیات کے سامنے جوڑتا بولا، پھر اپنی جھلک پڑنے والی آنکھوں کو رگڑتا وہ مڑ کر آفس سے باہر جانے کو تھا جب اظہر کی آواز پر ٹھٹک کر رکا۔ ایسے کیسے چلتا ہوں سر، پولیس کو بلائیں، جیل بھیجے سالے کو۔ اس کے کہنے پر ایک دم مڑ کر فیصل حیات کی طرف دیکھنے لگا جیسے کہہ رہا ہوں مجھے آپ کا یہ فیصلہ بھی منظور ہے۔ اسٹاف گیٹ بیک ٹو دی ورک، وہ کہتے بوجھل قدموں سے اپنے کمرے کی طرف بڑھے۔ یہ سب سمیر اور اظہر کی چال ہے، ورنہ زین جیسا ایماندار بندہ ایسا کرنے کی سوچ بھی نہیں سکتا۔ پتہ نہیں سر کو کیا ہو گیا، خالد نے اپنے دوسرے کولیگ سے کہا۔ وہ بھی افسوس سے سر ہلاتا اپنی میز کی طرف بڑھا تھا۔ بڑے لعنتی لوگ نکلے آفس والے تھے۔ آج کا دن ہی زین احمد کے لیے صبح سے آزمائشیں لے آیا تھا۔ مریم کی خفگی گھر سے نکلا تو بائک نے چلتے چلتے رک کر روزے میں اس سے خواری کروائی۔ بائک کو میکینک کو دے کر وہ لیٹ آفس پہنچا جہاں جو ہوا وہ ایماندار سے زین احمد کو اندر سے توڑ گئے تھے۔ اس کی نظروں کے سامنے مریم اور علی کے معصوم چہرے گزرے۔ آگے کیا ہوگا، ایک پل کو اس کا دل ڈوبا۔ اس کی آنکھیں بار بار نم ہو رہی تھی۔ کیوں پریشان ہوتا ہے، میں ہوں نا، پہلے کبھی تجھے اکیلا چھوڑا جو اب چھوڑوں گا۔ اس کے ڈوبتے دل کو ہمیشہ کی طرح کسی نے اپنی محبت اور رحم و کرم سے سنبھالا۔ تجھ پر بھروسہ کیا رب، اسی میں تیری بہتری ہوگی۔ وہ اپنی نم آنکھیں رگڑتا مسکرایا۔ نو ڈاؤٹ اللہ پاک کے ہر کام میں بہتری ہوتی ہے۔ انسان کو لگتا ہے کہ سب کچھ ختم ہو گیا، لیکن اللہ پاک کہتے ہیں میں ہوں نا، کچھ بھی ختم نہیں ہوا۔ تم سے زیادہ بیوقوف لڑکی میں نے کبھی نہیں دیکھی۔ وہ اس کے لمبے بالوں کی لہراتی لیئرز لٹوں کو حسد سے دیکھتے ہوئے بولی۔ مریم ابھی نہا کر آئی، گیلے بال کھلے تھے۔ نگینہ کا بس چلتا کینچی سے خود ہی اس کے بال کاٹ دیتی، وہ اس سٹائل میں بہت پیاری لگ رہی تھی۔ ارے رہنے دے نگینہ جی، شکر ہے زیادہ نہیں کٹوائے، بچ گئی میں۔ اف کیا غصہ تھا زین کی آنکھوں میں تو ہونے لگی تھی۔ زین کی نظر اس کا لہجہ یاد کرتی اس نے کانوں کو ہاتھ لگاتے جھرجھری لی۔ کیا مطلب، کچھ کہا تھا زین نے تم سے؟ وہ اسے کھوجتی نظروں سے دیکھتی پوچھ رہی تھی۔ پہلے تو کچھ کہا نہیں، لیکن پھر اف توبہ، ان کا غصہ، اتنا ڈانٹا انہوں نے مجھے، اس نے منہ بنا کر کہا۔ تو تم کیوں چپ رہی، سنا دیتی نا تم بھی، نگینہ نے جیسے مزہ لیا۔ نگینہ جی میں ایسے سوچ بھی نہیں سکتی، ویسے بھی میری چپ سے وہ اتنے پریشان ہو گئے، میرے آگے پیچھے گھومتے رہے ساری رات، میں بھی ہاتھ نہیں آئی۔ خوبصورت میں عجوب سی ہنسی نگینہ کا چہرہ ایک پل کو سیاہ پڑا۔ ویسے تمہارے بالوں میں بالکل بھی سٹائل نہیں ہے۔ اس کی خوبصورتی سے کٹے بالوں کو دیکھتے اس نے اس کی خوشی کو مانت کرنا چاہی تھی۔ اچھا، لیکن زین کی آنکھیں تو کچھ اور ہی کہہ رہی تھی۔ وہ تو میں نے جیپ بھر کے نخرے دکھائے تھے رات بھر نے، وہ سادگی سے بتاتی لمحے یاد کر کے کرتی سرخ پڑی۔ اس کے چہرے پر ایک زہر آلود نظر ڈالی تھی۔ ویسے پیسے ضائع کرتی تم نے میرے، وہ اب بگڑے تیوروں سے بولی۔ اس کا چہرہ ایک پل کو تاریک ہوا۔ میں زین سے لے کر دے دوں گی آپ کو، وہ جھکے سر اور دھیمے لہجے میں بولی۔ اس کے شرمندہ چہرے پر زہر بھری نظر ڈالتی ہوئے اپنے گھر چلتی بنی تھی۔ جا دفعہ ہو جا کے تیرے وغیرہ ناکرا اپنے گھر ہی رہن تے چنگیاں رہندیاں۔ 5 بجنے کو تھے لیکن وہ ابھی تک نہیں آیا۔ مریم کے دل کو پریشانی ہوئی تھی، اتنی دیر تو نہیں کرتے رمضان میں۔ اس کی خفگی پتہ نہیں کہاں جا سوئی۔ اس نے موبائل پر اس کا نمبر ملایا، اس کا موبائل آف تھا۔ مصروف ہوں گے، اس نے اپنے دل کو تسلی دی۔ جس دن وہ نہاتی تھی اسے تقریباً سارا دن اپنے بال کھلے رکھنے پڑتے کہ وہ اچھی طرح سوکھ جائیں، لیکن علی ہمیشہ اس کے کھلے بالوں میں ہاتھ ڈالنا اپنا فرض سمجھتا۔ پھر اسے اس ننھے ہاتھ سے اپنے بال چھڑانا مشکل ہو جاتا۔ زین ہی اس کے بال چھڑانے میں کامیاب ہو پاتا۔ اس نے اپنے بالوں کو کیچر میں جکڑتے علی کو اٹھایا، وہ علی کو گود میں لیے زین کی سکھائی مختلف دعائیں اور آیتیں ذکر کرنے لگی تھی۔ دیکھتے دیکھتے 6 سے 6:30 بجے تک اس کا موبائل مستقل آف تھا۔ اس نے پریشان ہوتے سلمان کا نمبر ملایا، خالہ سے بات کرتے وہ رو دی۔ خالہ 2-3 منٹ بعد سیڑھیاں چڑھتی سلمان کے ساتھ اس کے گھر پر تھی۔ وہ ان کے گلے لگتی شدت سے رونے لگی۔ خالہ وہ مجھ سے ناراض تھے، اب تک نہیں آئے۔ نگینہ خالہ اور سلمان کو اس کے گھر آتا دیکھ کر پیچھے پیچھے۔ کیا ہوا مریم، زین نہیں آیا اب تک؟ وہ مصنوعی پریشانی سے پوچھ رہی تھی۔ خالہ کے کندھے سے سر اٹھا اس نے روتے ہوئے نفی میں سر لایا۔ لگتا ہے وہ تمہاری کل کی حرکت پر سچ میں ناراض ہو گیا، وہ استہزائیہ انداز میں بولی۔ اس کا چہرہ دھواں دھواں ہوا۔ نا میری بچی، وہ تم سے کبھی ناراض نہیں ہو سکتا۔ خالہ نے اسے پھر سے روتا دیکھ کر گلے لگایا۔ لیکن خالہ کل ان دونوں کی لڑائی ہوئی تھی، بول چال بند ہے، پوچھیں اس سے، نگینہ نے مریم کو دیکھ کر تصدیق چاہی۔ خالہ وہ ناراض تھے پر پھر ٹھیک ہو گئے تھے، وہ مستقل رو رہی تھی۔ میرا دل بیٹھا جا رہا ہے، میں کیا کروں خالہ، آپ ریحان بھائی سے کہیں نہ جا کر پتہ کرے۔ اس نے اس کے بڑے بیٹے کا نام لیا۔ علی نے ماں کو روتے دیکھ کر خود بھی رونا شروع کیا تھا۔ جا سلمان، ریحان کی دکان پر جا اور یہ علی کو لے جا اپنے ساتھ، اور تم ادھر آ کر بیٹھو، روزے سے خود کو ہلکان نہیں کرو، اللہ حفاظت کرنے والا ہے۔ وہ علی کو سلمان کو تھماتی اس لیے صوفے پر آ بیٹھی۔ مجھے تو لگتا ہے مریم اس نے تم سے بدلہ لیا، تمہاری غلطی ہونے کے باوجود بھی وہ تمہیں مناتا رہا، تم اسے نخرے دکھاتی رہی، خود ہی تم نے اس کی ناراضگی کو مزید بڑھایا۔ مرد ایسی باتیں اپنی بےزتی میں شمار کرتے ہیں۔ خالہ کے سامنے ایسی باتیں ہماری شرمندگی کی سرخ پڑی۔ ارے بی بی، اے بی بی، یہ بیوی ہے اس کی، وہ کم ظرف شوہر ہوں گے جیسی باتوں پر ناراض ہوں۔ بیویاں تو محبت میں ایسے نخرے دکھاتی ہیں، اور جو شخص اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے نا، وہ بیوی کے نخروں پر بھی قربان جاتا ہے۔ انہوں نے اسی کی زبان میں اس کے لتے لیے۔ اس کا چہرہ بگڑا جبکہ وہ مارے خجالت کے مرنے کو تھی۔ اور بچپن سے جانتی ہوں اپنے بچے کو، بڑا ظرف والا محبت کرنے والا بچہ۔ مریم میں تو جان ہے اس کی، اور اس کے روٹنے منانے میں تو محبت چھپی ہوتی ہے میاں بیوی کی۔ وہ مریم کے وجود کو خود میں سمیٹتے بولی تھی۔ خالہ وہ مجھ سے بہت ناراض تھے، اب تو وہ نڈھال ہونے لگی تھی۔
اللہ سے خیر کی دعا مانگو کہ جہاں بھی ہو خیریت سے ہو، تم کچھ کھا لو میری بچی۔ اس نے کھجور کے علاوہ کچھ بھی منہ میں نہیں ڈالا تھا۔ 8:15 بج رہے تھے۔ علی بھی روتے ہوتے ابھی سویا تھا۔ ہاسپٹل سے تھانوں میں پتہ کروا لیں، اب اور کتنا انتظار کریں گے؟ نگینہ کی بات پر اس نے دہل کر اپنا دل پکڑا۔ زین نفی میں سر ہلاتے ہوئے پھر شدتوں سے رو دی۔ خالہ نے اسے خود سے لگاتے ہوئے تعصب سے نگینہ کو گھورا۔ ہاں تو صحیح کہہ رہی ہوں میں، کہیں کوئی ایکسیڈ۔ اب اس کی بات منہ میں تھی جب سلمان کمرے کے دروازے پر آیا۔ اماں، بھابی، زین بھائی آ گئے۔ وہ کہہ کر واپس بھاگا تھا۔ مریم کے اندر جیسے کسی نے نئی طاقت بھر دی۔ وہ اچھل کر بیڈ سے اتری، پھر دیوانہ وار باہر بھاگی، لیکن پھر دروازے کے باہر 2 قدم پر ہی رکی۔ زین احمد بے شک اس کے سامنے کھڑا تھا، لیکن سر سے پاؤں تک خون سے نہایا ہوا تھا۔ وہ حد تک کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ اللہ خیر بیٹا، یہ خالہ سے وہ جملہ پورا نہ کیا گیا۔ نگینہ نے بھی مارے حیرت کے منہ پر ہاتھ رکھ لیا تھا۔ پریشان نہ ہو خالہ، میں ٹھیک۔ اچانک اسے چکر آئے، اس سے پہلے کہ وہ گرتی، زین نے بات ادھوری چھوڑ کر جلدی سے آگے سے اپنے بازو میں لے لیا۔ مریم، مومی میں ٹھیک ہوں۔ وہ اد کھلی آنکھوں سے اسے دیکھتی جیسے پہچاننے کی کوشش کری تھی۔ میں ٹھیک ہوں میری جان، مجھے کچھ نہیں ہوا۔ مریم آنکھوں میں بے یقینی لیے اس کی آنکھوں میں دیکھتی آہستہ آہستہ سیدھی ہوئی تھی، پھر اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کے گال چھوئے۔ زین، زیر لب بڑبڑاتے ہوئے اس کی آنکھیں لبالب پانیوں سے بھری تھی۔ میری جان میں ٹھیک ہوں۔ زین نے اس کی ہتھیلیوں کو چوما۔ مریم نے اپنے ہاتھ اس کی گردن پر پھیرنے کے بعد اس کی خون آلود شرٹ پر پھیرے۔ یہ خون آپ کو اتنی چوٹ؟ وہ پھر بلکی تھی۔ زین نے کھینچ کر اسے سینے سے لگایا، اس کی شرٹ کے دونوں بازوؤں کی ہاتھوں کی مٹھیوں میں بھینچے ہوئے آواز سے رو دی، ساتھ اسے اور خالہ کو بھی رلا گئی۔ میرا یقین کرو میں ٹھیک ہوں، مجھے خروش تک نہیں ہے، یہ میرا خون نہیں ہے مریم، میرے سامنے ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ وہ اب کسی کی پرواہ کیے بغیر اس کی آنکھوں کو چوم رہا تھا۔ خالہ نم آنکھوں سے ان کی محبت کو نظر نہ لگنے کی دعائیں پڑھتی مسکرائی تھی۔ میں بہت ڈر گئی تھی۔ مریم نے روتے ہوئے پھر سے اپنا سر اس کے سینے پر رکھا۔ اس نے بہت ہی محبت سے مریم کو اپنے حصار میں لیا۔ اس منظر نے نگینہ کے سینے میں آگ سی بھر دی۔ اس کا چہرہ جیسے سیاہ پڑنے لگا۔ مزید نہ برداشت کرتی وہ لب بھینچے وہاں سے چلتی بنی۔ ادھر دی ناگوں نو پتہ نہیں کار واڑ کدھر لیندے نے لوگ۔ اللہ خیر، لیکن بیٹا ایک فون تو کر دیتے، خالہ نے فکر مندی سے کہا۔ مریم نے شکایتی نظروں سے اسے دیکھا۔ مجھے ہوش ہی کہاں رہا تھا خالہ، ایکسیڈنٹ بہت شدید تھا، اللہ نے کرم کیا۔ وہ گہرا سانس لیتا بولا۔ اللہ شکر بیٹا، کچھ نہیں کھایا اس نے ایک کھجور کے علاوہ، تم نہا دھو لو، میں تم دونوں کے لیے کھانا بھجواتی ہوں۔ وہ مسکرا کر دروازہ بند کرتی چلی گئی۔ مجھے لگا میں آپ کو کھو چکی ہوں، مجھے لگا آپ کل کی بات پر ناراض ہو گئے۔ وہ سسکیاں روکتی، وہ مشکل جملہ پورا کرتی، پھر رو دی۔ زین نے اس کی پیشانی چومتے سے خود سے لگایا۔ تمہاری دعائیں ہیں نا میرے ساتھ؟ اس نے اس بات میں سر لایا۔ ایک فون بھی نہیں کیا آپ نے؟ اس نے پھر سے شکوہ کیا۔ سب بتاتا ہوں اپنی جان کو، پہلے مجھے کپڑے نکال دو، میں نہا لوں۔ اس کے بالوں کو چومتا اس کو اپنے حصار میں لیے وہ بیڈ روم کی طرف بڑھا تھا۔ ہاتھ میں تھامی اپنی ڈاکومنٹس کی فائل ماتھے پر رکھتا وہ روڈ کراس کرنے کو تھا جب سامنے کی روڈ پر ایک زوردار دھماکہ اس کا دل دہلا چکا تھا۔ ایکسیڈنٹ بہت شدید تھا، شاید ہی کوئی بچے۔ مختلف آوازیں۔ ہٹو بھائی، پولیس کیس ہے، ہاتھ نہیں ڈالو۔ وہ آدمی سب کو پیچھے کرنے لگا تھا۔ زین اس آدمی کو ہٹاتا خود آگے بڑھا۔ پاپا؟ خون میں لت پت وجود زیر لب بولتا، ہوش خود سے بیگانہ ہوا جب بھی اس کے ہاتھ میں تھاما بے حد قیمتی بلو کلر کا چمکتا ہوا موبائل زین احمد کے پیروں کے پاس گرا۔ دیکھو بھائی، یہ زندہ ہے، میری مدد کرو، انہیں ہاسپٹل لے چلتے ہیں، کوئی تو میری مدد کرو۔ اس نے اس کا وہی ہاتھ تھام کر نبض دیکھی۔ ہٹو بھائی ہٹو، سا ہمارے اپنے بھی گھر والے ہیں، یہ پولیس تو الٹا ہم پر کیس کر دے گی، ویسے بھی کسی نے نہیں بچنا۔ دنیا کی بے حسی پر اس کی آنکھیں چھلکی، لیکن اس وقت زین احمد کو حوصلے سے کام لینا تھا۔ دیکھو تم ٹیکسی روک دو، بس ٹیکسی۔ اس نے اپنی بہتی آنکھوں کو اپنی شرٹ کی آستین سے رگڑ کر سامنے کھڑے نوعمر لڑکے کو منت بھرے لہجے میں کہا۔ وہ لڑکا اس بات میں سر لاتا آگے بھاگا۔ زین نے جھک کر اس کے ہاتھ سے گرا موبائل اپنی جیب میں رکھا، پھر اپنے اوریجنل ڈاکومنٹس کی فائل موبائل کی گاڑی کی پچھلی سیٹ پر لاپرواہی سے پھینکی تھی۔ اس نے خون میں لت پت بے ہوش کمسن وجود کو اپنے مضبوط بازو میں اٹھایا جب ایک ٹیکسی اس کے پاس آ رکی۔ پیچھے لٹا دو بیٹا، جلدی کرو۔ وہ ٹیکسی والا پچھلا دروازہ کھولتا بولا۔ اس کو احتیاط سے پیچھے لٹاتے ہوئے گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ پر آیا، جس پر بیٹھے شخص کا سر اسٹیئرنگ پر رکھا تھا۔ اس نے اسے سیدھا کیا۔ اس آدمی کے سر سے بھی بے تحاشا خون بہہ رہا تھا۔ میری بیٹی دعا، وہ بڑبڑایا۔ اللہ پر بھروسہ رکھیں، اللہ مالک ہے، آپ پلیز اٹھنے کی کوشش کریں۔ لیکن وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ اس نے بڑی مشکلوں سے لوگوں کی مدد سے اسے باہر نکالا جب زین کی نظر اس کی سیٹ کے پیروں میں پڑی نوٹوں کی گڈی پر پڑی۔ آنکھ بچا کر اس نے ضمانت کو بھی اپنی دوسری جیب میں رکھا، تبھی اس کی اپنی جیب سے کچھ گرا تھا جس کا اندازہ اسے نہیں ہو سکا۔ اس شخص کو آگے ڈرائیونگ سیٹ پر بٹھا کر وہ پیچھے بیٹھتا اس وجود کا سر اپنے گھٹنے پر رکھ گیا۔ یہاں آ کر اسے پتہ چلا کہ وہ شدید زخمی کمسن وجود 14-15 سالہ بچی کا تھا، جس کی حالت کے بارے میں بھی کچھ کہہ نہیں سکتے تھے۔ ڈاکٹر کے مطابق اس کا بچنا مشکل۔ 40-42 سالہ وہ آدمی شاید اس کا باپ تھا۔ اس کے سر پر شدید چوٹ آنے کے باعث اس کا ہوش میں آنا ضروری تھا۔ زین احمد کو لگا کہ ابھی جو لوگوں کی بے حسی دیکھا ہے تھا وہی بے حسی کی اعلیٰ مثال تھی، لیکن جب ہاسپٹل نے بغیر پیسوں کے کیس لینے سے انکار کر دیا تب دنیا کی بے حسی اس کے حواس چھین گئی۔ ٹیکسی والا انہیں اپنے حساب سے قریب ترین ہاسپٹل لایا تھا، جس کا شمار شومئی قسمت پاکستان کے پرائیویٹ ہاسپٹلز میں ہوتا تھا۔ اچانک اس کا دھیان اس نوٹوں کی گڈی پر گیا۔ کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر اس نے دونوں باپ بیٹی کا بل جمع کروایا، جو کہ 80,000 تھا۔ سلپ کو اس نے احتیاط سے جیب میں رکھا، اس کے باوجود کافی پیسے بچے جو یقیناً آگے بھی کام آنے تھے۔ اسے ہاسپٹل میں چوتھا گھنٹہ ہونے کو آیا تھا۔ اس بچی کو خون کی ضرورت تھی۔ اللہ کے کرم سے اس کا خون میچ کر گیا، لیکن اسے بہت زیادہ خون کی ضرورت تھی۔ وہ خون کا بندوبست کر کے آیا تھا، مزید ضرورت پڑنے پر اس نے اپنا خون بھی دیا۔
ज़ैन अहमद के खुश्क होंठ और दिल इन दोनों के लिए बेपनाह दुआओं में मसरूफ़ थे। जिन लोगों को वो जानता तक नहीं था, मोबाइल जो इस बच्चे के हाथ से गिरा वो बिल्कुल नया था, जैसे अभी खरीदा गया। इसमें सिम कार्ड नदारत थी। इसकी पूरी शर्ट इस बच्चे के खून से लबरेज होने के बायस वो असर नहीं पड़ पाया था। अचानक फ़िज़ा में मगरिब की अज़ान भी बुरी तरह चौंका। मरियम! इस पूरे वक्त में अज़ान के अल्लाह अकबर के साथ इसे वो याद आई। इसने बेख्तियार जेब में हाथ डाला, लेकिन थक से रह गया। इसका मोबाइल इसके पास नहीं था। यकीनन इतनी भागदौड़ में अपना मोबाइल गिरा बैठा था। सर दोनों हाथों में थाम गया जब करीब से गुजरती नर्स ने इसे एक खजूर पकड़ाई थी। अल्लाह का बेपनाह शुक्र अदा करते इसने वो एक खजूर मुंह में डाली। इसका सर बेहद चकरा रहा था। शैल असाब और खून देने के बाद बहुत कमज़ोरी महसूस कर रहा था। इसकी हालत को देखते हुए किसी ने इसे पानी का गिलास दिया। वो देखे बगैर जज़ाकल्लाह कहता गिलास होंठों से लगा के खाली पेट में पानी से अजीब सी तकलीफ दे के वो मरियम को रिसेप्शन से कॉल करने के लिए उठा जब नर्स इसके पास आई। आपकी पेशेंट खतरे से बाहर है, लेकिन अभी वो होश में नहीं आया। आप इनको एक नज़र देख सकते हैं। वे शुक्र का कलमा पड़ता इसके साथ आईसीयू की तरफ बढ़ा। इसने दरवाजे में एक नज़र इस वजूद पर डाली। गर्दन में कॉलर, माथे पर पट्टी और चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क था, जबकि बायां हाथ फ्रैक्चर के बायस पट्टी में जकड़ा हुआ था। ज़ैन को एक लम्हे इस छोटी सी बच्ची की तकलीफ पर दिल दुखा। कोई मौजज़ा ही हुआ ये जो ये बच गई। लेकिन फिर नर्स की बात पर बेसाख्ता शुक्र का सांस लेता मुस्कुराया। अल्लाह का करम, वो इसके वजूद पर नज़र जमाए बोला। अल्लाह का करम ये जो तुम जैसे नौजवान अपना आप भुलाए अजनबियों की मदद करें। डॉक्टर ने इसका कंधा थपथपाया। अजनबी कैसे हुए सर? अब तो एक ही खून दौड़ा है दोनों की रगों में। वो इस बच्ची को देखकर मुस्कुराते हुए बोला। फिर इसने इन साहब का पूछा था, फ़िलहाल इनका होश में आना ज़रूरी है? मे भी अल्लाह ना करे कोई इंटरनल इंजरी हो, क्योंकि बज़ाहिर तो सब ठीक है, आप दुआ करें। वो इसका कंधा थपथपाते चले गए थे। वो भी बाहर आया जब इसका सर फिर चकराया था। वो खुद को संभालते बेंच पर बैठ गया। इसे वहाँ बैठे न जाने कितनी देर हुई जब किसी की इंतहाई परेशान कुन आवाज़ पर इसने सर उठाया। अभी यहाँ एक्सीडेंट का केस है, एक आदमी और एक बच्ची का। वो मेरी भांजी और मेरे बहनोई। मुझे डॉक्टर रज़ा ने फ़ोन करके इतला दी थी। वो बदहवास से थे जब इनके साथ आई खातून ने मशवरा दिया। अरे तो आप डॉक्टर रज़ा को फ़ोन करें ना। वो साहब परेशानी से जेब में हाथ डाले मोबाइल निकालने लगे। वो खड़ा हुआ, सर एक केस आया तो है आप। इससे पहले कि रिसेप्शनिस्ट बात मुकम्मल करती, सामने से डॉक्टर रज़ा है। वो साहब इनकी तरफ बढ़े थे। कैसी है मेरी दुआ, मेरी बच्ची और आदिल? ज़ैन ने शुक्र का सांस लिया। इन लोगों के रिश्तेदार थे। अल्लाह का शुक्र है हमायूं भाई, दुनिया दुआ की हालत खतरे से बाहर और अभी भी ये खुशखबरी में आदिल भाई को होश आ गया। इस बात पर ज़ैन के दिल को एकदम राहत मिली। दोनों बाप बेटी अब खतरे से बाहर है। मेरी भी ड्यूटी ऑन हुई। आदिल भाई को देखते मैं पहचान गया था। वो दोनों चलते चलते अब आगे बढ़ आए थे। वो इन दोनों को जाता देखता रहा। यार 8 तो बज ही गए, इशा पढ़कर जाते हैं। करीब से गुजरते एक शख्स की आवाज़ पर एकदम चौंका। 5 घंटे हो गए थे इस हॉस्पिटल में। वो 4 बजे तक घर आ जाता था। 8 बज गए थे। मोमी, वो अब रुके बगैर बाहर भागा। सारी बात बताकर अब खाना खाने बैठे थे। ज़ैन ने इसके मुंह में नवारा डाला था। इसकी आंखें फिर पानी से भर गई। मम्मी बस मेरी जान, आंखें देखो अपनी। पहले ही आजमाइश पर एक दिन से गुजर कर आ रहा हूँ और तुम भी मेरे दिल पर वार करी हो कब से। ज़ैन का इशारा इसकी आंखों की तरफ था। इसने नफ़ी में सर लाते अपनी आंखें साफ़ की। इसने अपने हाथों से इसे खाना खिलाया। फिर असर मगरिब इशा एक साथ पड़ता। जब फारिग हुआ तो 11 बज रहे थे। मरियम बेड पर अली को लिए बैठी थी जब एक हाथ पीछे छुपाए इसके सामने आ बैठा। मम्मी आंखें बंद करो। वो इसकी सूची आंखों को बारी बारी चूमता मुस्कुराकर बोला। कुछ पूछे बगैर इसने मुस्कुराते हुए इसके हुक्म पर आंखें बंद की थी। मुंह खोलो। इसने मुंह खोला था। ज़ैन ने इसके मुंह में कुछ डाला। आधा हिस्सा मुंह में डालते हुए खुशी से आंखें खोल ली थी। स्ट्रॉबेरी! इसके चिल्लाने पर इसने हंसते हुए बाकी की स्ट्रॉबेरी अपने मुंह में डाली। स्ट्रॉबेरी मरियम का पसंदीदा फल था। जब पास बैठे अली ने ज़ैन पर हमला किया। ओ मेरे शहजादे, ये लो। ज़ैन ने अपने मुंह से चबाई हुई कद्दे नरम सी स्ट्रॉबेरी इसके मुंह में डाली। ये बड़ा हो गया। मरियम हंसते हुए प्याली से एक स्ट्रॉबेरी उठाकर अली के मुंह के पास लाई थी कि वो एक बाइट ले ले। ज़ैन मुस्कुराए। न जाने क्यों मरियम को इसके चेहरे पर थकन से उदासी नजर आई। ये आप अभी आते हुए लाए हैं? वो अली को खिलाती धीरे से पूछ रही थी। रास्ते से लिए, अपनी बीवी को मनाना भी तो था ना। वो एक स्ट्रॉबेरी इसके मुंह के पास लाया। मरियम ने थोड़ी सी खाई, बाकी की इसने ज़ैन के मुंह में डाली थी। आपको इस मुश्किल वक्त में भी याद था कि मैं आपसे नाराज़ हूँ? हालांकि गलती मेरी थी ज़ैन, वो हैरत से पूछ रही थी। क्या था ये शख्स? सारा दिन रोज़े की हालत में ज़हनी जिस्मानी तकलीफ से गुजर गया। थकन जिसके हर अंदाज से अभी भी यहाँ थी। वो इसको मनाना भूला नहीं था। गलती तो मेरी भी थी, बस मुझे ये याद था कि रूठना सुन्नत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा और मनाना सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसकी बात पर मुस्कुराती हुई इसके कंधे से लगी। जब वो दोनों के बीच बैठे अली ने अपने नन्हे मुन्ने हाथों से दोनों को अलग करना चाहा। लो जी, आगे तुम्हारे खुदाई फौजदार। वो इससे अलग होता बोला। मरियम ने हंसते हुए इसे गोद में भरा। ज़ैन एक नज़र दोनों पर डालता बाहर आया। मरियम ने हैरत से जाते देखा। या अल्लाह, असल आजमाइश तुम अपने अंदर छुपाए हुए, मुझे हिम्मत देना मेरे रब। वो नम लहजे में दुआ करके पता नहीं नौकरी जाने की खबर मरियम को कैसे देगा। हाँ हो तो पहले निकी निकी गलाते खुद नाशुक्री करती है। ज़ैन क्या हुआ? कुछ देर बाद वली को कंधे से लगाए बाहर आए, जो बस अब सोने लगा था, जहाँ वो दोनों सर दोनों हाथों में थामे अपनी सोच में गुम था। इसके फिर से पुकारने पर वो चौंका। कुछ कह रही थी तुम? वो इसकी तरफ मतवज्जा होकर सोफे पर अचानक अब इसके पास आकर बैठी थी। मरियम ने शिद्दत से इसकी गायब दिमागी नोट की। हाँ मैं कह रही थी सो जाए, इतना इतना थक गए। वो बगौर इसके चेहरे को देखती बोली, हाँ सोने जा रहा हूँ, थकन तो बहुत हो रही है। वो कहता हुआ खड़ा हुआ फिर इसे छोड़कर कमरे में चला गया। मरियम को अब के पक्का यकीन था कि कोई बात ज़रूर है। वो आंखों पर बाजू रखे लेटा हुआ था। जब इसका सर अपने सीने पर महसूस करते इसने चौंक कर अपनी आंखों से बाजू हटाया। इसके सीने पर सर रखकर मरियम ने अपना बाजू मोहब्बत से ज़ैन के गिर्द हाइल किया। फिर नरमी से इसके दिल के मकाम पर बूसा दिया। कोई और वक्त होता तो मरियम की इस मोहब्बत भरी खूबसूरती पर वो फिदाई हो जाता। ज़ैन ने अपना बाजू इसके गिर्द लपेटा, लेकिन मरियम ने अपने गिर्द इसकी गिरफ्त में भी ज़ैन का खोया खोया अंदाज नोट किया। ज़ैन, सर उठाए बगैर धीरे से पुकारा।
اس کی پہل پر بھی زین کیسا انداز. آپ پریشان ہیں؟ یقیناً وہ پوچھ نہیں بتا رہی تھی. وہ چاہتا تو اسے ٹال سکتا تھا. مریم میری جاب چلے گی. وہ اسے دیکھے بغیر بولا. وہ ایک جھٹکے سے اس کا ہسار توڑتی اٹھ بیٹھی. وہ ویسے ہی لیٹا رہا. لیکن زین کیسے؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی پوچھ رہی تھی. وہ ان آنکھوں میں دیکھنے کی ہمت نہیں کر پایا. چوری کا الزام لگا کر مجھے نکال دیا. مریم کو لگا اس کا لہجہ نام ہوا ہے. اس کی آنکھیں دماغ سب واہ ہوئے تھے. چوری؟ اور زین احمد؟ میرا زین کبھی چوری نہیں کر سکتا. ایسا. وہ نم لہجے میں شدت جذبات سے دونوں ہاتھ اس کے سینے پر رکھی. میں گواہی دے سکتی ہوں. میرا دل میری روح گواہی. وہ بیٹھے بیٹھے اپنی پیشانی اس کے سینے پر رکھ کر رو دی. مریم نے بھی وہی تکلیف محسوس کی جو اس نے کی تھی. زین احمد کی نوکری جانے سے زیادہ خود پر لگا الزام تکلیف دے گیا تھا. زین نے اسے اپنی طرف کھینچا. اللہ مالک ہے میری جان. مجھے یقین ہے اس میں ضرور کوئی نہ کوئی اچھائی چھپی ہوگی. انشاءاللہ جو جلیا بدیر ہمیں پتہ آئے گا وہ ضرور. اب اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے اس کے کان میں دھیمے سروں میں بولتا جا رہا تھا. مریم تمہیں حوصلے سے کام لینا ہوگا. یہ وقت مشکل ضرور ہوگا پر اپنے اللہ کے بعد اپنے زین پر بھروسہ رکھنا. وہ تمہیں اور اپنے بچوں کو کسی چیز کی کمی نہیں آنے دے گا. آمین. اس نے مریم کی پیشانی چومی. نہ جانے کتنی دیر تک وہ اس کو حوصلہ دیتا رہا. وہ سوچ چکی تھی. اس کی پلکوں پر اٹکے آنسوؤں کو اپنے ہونٹوں سے چنتا ہوا احتیاط سے اس کا سر تکیہ پر رکھ کر اپنے دل کا بوجھ اپنی ہر تکلیف اپنے رب کو سنانے وہاں سے اٹھا. جس کا وعدہ تھا میں تمہیں مشکل میں ڈالنے سے پہلے اس کا حل سوچ چکا ہوتا. اس مشکل وقت میں کچھ چاہیے ہوتا اگر انسان کو تو بس تھوڑا سا صبر اور اس پر بہت سارا بھروسہ. نو ڈاؤٹ یہ تو ہے. اللہ پاک کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی بہتری ہوتی ہے جو ہمیں بعد میں پتہ چلتی ہے. اللہ میں نے ہمیشہ تجھ پر بھروسہ کیا. میرا ایمان ہے ہمارے ساتھ اگر کچھ برا بھی ہوتا ہے تو اس میں تیری طرف سے بھلائی ہوتی ہے. لیکن میرے ساتھ دو جانیں اور ہیں. ان کی امیدوں کا واحد مرکز میں ہوں مولا. اور میری امیدوں کا واحد مرکز تیری ہستی ہے. مجھے ہمت دینا. میری مدد کر یا ارحم الراحمین. قرآن ہاتھ میں لیے بے شمار آنسو زین احمد کی آنکھوں سے نکلتے قرآن پر آ گرے تھے. وہ نفل پڑھتے ہوئے اس کا اپنے پاس آ کر بیٹھنا محسوس کر چکا تھا. زین نے سلام پھیرا تو اس کے گھٹنے پر سر رکھی. کچھ کہے بغیر اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. 2-3 منٹ دعا مانگنے کے بعد اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتا اس نے جھک کر اس کا گال چوما. اس نے سر اٹھایا تھا. زین کو اس کی آنکھوں میں موتی چمکتے دکھے. اپنی آنکھوں کی نمی چھپاتا مسکرایا. سب ٹھیک ہو جائے گا. اللہ پر بھروسہ رکھو. وہ اس کا گال تھپ تھپاتا مسکرا کر بولا. مریم نے اپنے پیارے اور بہت حوصلے والے شوہر کے ہونٹوں کی مسکراہٹ اور آنکھوں کی نمی کو دل سے محسوس کیا. زین آپ سے ایک بات کرنی تھی. اب کے وہ بھرائے ہوئے لہجے میں بولی. ایسی بات کرو گی تو کبھی نہیں سنوں گا. اس کا اشارہ اس کے رونے کی تیاری پر تھا. وہ نفی میں سر لاتی روتی تھی. نہیں زین میں بہت بری ہوں. پارلر کے پیسے نگینا نے دیے تھے. میں کبھی نہ جاتی. مجھے پتا ہوتا. اس نے کہا میں نے اس کے پیسے ضائع کر دیے. وہ پھر سے اس کے گھٹنے پر سر رکھے روتے ہوئے بولے جا رہی تھی. ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا. تمہارا رونا میرے دل کو تکلیف دیتا ہے. زین نے اس کا سر اوپر کیا. کتنے پیسے دینے؟ وہ اس کے آنسو صاف کرتا رسان سے پوچھ رہا تھا. 2,500. اس کے حلق سے پھنسی پھنسی آواز نکلی. زین نے گہرا سانس لیا. ابھی تو کچھ پیسے تھے اس کے پاس. اس سے پہلے وہ کچھ بولتا وہ اپنے پھر سے بہہ جانے والے آنسو صاف کرتی بولی. میرے پاس یہ 1100 ہیں. یہ میں ان کو دے دیتی ہوں. باقی کہ میں ان کو کہہ دوں گی جب آپ کو جاب ملے تب دے دیں گے. وہ اپنی مٹھی آگے کرتی بولی. ممی ایک بات میری ہمیشہ یاد رکھنا. زندگی میں اپنے شوق کے لیے کبھی کسی سے ادھار یا قرض نہیں لینا. اپنے نفس کو سمجھا لینا. عیش و آسائش ہمیشہ اپنے پیسوں سے لطف دیتے ہیں. قرض بندے کی روح کو بے چینی میں مبتلا کر دیتا ہے. مریم نے شرمندگی سے سر کو جھکایا. میرا مقصد اپنی جان کو شرمندہ کرنا نہیں تھا. مجھے پتہ نگینا نے زبردستی کی تھی. پر کسی غیر کو خود پر اتنا حاوی کبھی بھی مت ہونے دو کہ وہ آپ کی مرضی کے بغیر آپ کے فیصلے کرنے لگے جس کا خمیازہ صرف آپ کو اپنی ذات کو بھگتنا پڑے. وہ ہمیشہ کی طرح سے سمجھاتے ہوئے بولا. مریم نے اس بات میں سر لاتے 1100 اس کی طرف بڑھائے. زین مسکرایا تھا. یہ تمہارے پیسے ہیں نا. تم اپنے پاس رکھو. وہ اس کی مٹھی دوبارہ بند کرتا بولا. میں تمہیں پیسے دوں گا. صبح سب سے پہلا کام جو مریم زین کو کرنا ہے وہ زین احمد کی گردن سے قرض اتارنا. وہ اس کی تھوڑی تھا ہمیں محبت سے کہتا اسے اپنے ساتھ لگا گیا. لیکن ہمیں پیسوں کی ضرورت ہے. لو ایک بار ٹریکٹر جنی ہٹ دے. پارکنگ ہے ادھر ہر طرف تو وہ اتنی آوازیں آتی ہیں. لیکن ہمیں پیسوں کی ضرورت ہوگی. وہ اس کے ساتھ لگی دھیمے سے بولی. مریم پہلے بھی وہی دیتا تھا. اس کی اپنی مرضی تھی. اب بھی وہی دے گا جو اس کی مرضی ہوگی. زین احمد مسکرایا تھا. قرآن میں متعدد بار فرماتا ہے. ترجمہ. بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے. سورۃ آل عمران آیت نمبر 37. ترجمہ. بے شک تمہارا پروردگار جس کی روزی چاہتا ہے فراخ کر دیتا ہے. جس کی روزی چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. سورۃ الاسراء آیت نمبر 30. تمہیں پتہ ہے انسان کی کوتاہی کیا ہے؟ وہ رزق کے لیے پریشان ہوتا ہے جس کا وعدہ میرا رب کرتا ہے کہ ہر ذی روح کا رزق میرے ذمہ ہے. لیکن کوئی اس کی بخشش اس کی مغفرت کے لیے پریشان نہیں ہوتا. وہ بار بار کہتا ہے اپنے گناہوں کی بخشش مانگو. میں گناہ بخشنے والا ہوں. اس لیے مومی اگر اس کا بے حساب رزق چاہیے نا تو استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لو. اس کی بات ہمیشہ کی طرح مریم کے دل کو سکون بخش گئی تھی. غلطی صحیح کی تھی انہیں. صبح صبح وہ اخبار لے آئے. انٹرنیٹ اور اخبار پر مختلف نوکری کے اشتہار دیکھ کر اس نے 2-3 جگہ کے ایڈریس نوٹ کیے. وہ آج اس کے ساتھ ہی اٹھی تھی. لیکن کہتے ہیں نا کہ آزمائش یقیناً ایمان والوں کی ایمان کو جانچ نہیں آتی ہے. ترجمہ. کیا لوگوں نے یہ خیال کر رکھا ہے کہ وہ صرف اتنا کہنے سے چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور یہ کہ وہ آزمائے نہیں جائیں گے. سورۃ العنکبوت آیت نمبر 2. ممی میرے وہ ڈاکومنٹس کی بلو فائل ہوگی کمرے میں لے آؤ ذرا پلیز. میں جب تک نفل پڑھ لوں. وہ نفل کی نیت باندھتے بولا. زین کمرے میں تو کوئی فائل نہیں ہے. اس کے سلام پھیرنے پر مریم نے بتایا. تم یہاں لاؤنج میں دیکھو. میں کمرے میں دیکھتا ہوں. وہ کہتا اندر آیا تھا. پورا گھر دیکھ لیا. دونوں نے فائل کہیں نہیں دیکھی. فائل گھر میں ہوتی تو ملتی نا. میرا خیال ہے کل ایکسیڈنٹ میں فائل ادھر ادھر ہوگی. وہ صوفے پر بیٹھتا گہری سانس لیتا بولا. چہرے سے پریشانی ہوئی تھی. پھر اب کیا ہوگا زین؟ اوریجنل ڈاکومنٹس کے بغیر کوئی کیسے آپ کو جاب دے گا؟
وہ اس سے زیادہ پریشان ہوئی۔ زین نے خود کو سنبھالا۔ تم پریشان نہیں ہو، اللہ مالک ہے، تم میرے لیے دعا کرنا، میں چلتا ہوں۔ وہ اسے خود سے لگاتا اللہ حافظ بول کر چلا گیا۔ وہ اس پر آیت الکرسی کا دم کرتی واپس کمرے میں آئی۔ زین نے سوچا تھا پہلے ہاسپٹل کا چکر لگا لے، عادت بھی ہو جائے گی اور امانت کو بھی حقدار کو دے دے گا۔ افسوس ہوا، نگینہ نے دائیں بائیں سر ہلایا۔ اگر پیسوں کی ضرورت ہو تو مانگ لینا، آخر پڑوسی کے کام آتے ہیں۔ وہ اس کو ترہم بھری نظروں سے دیکھتی بولی۔ وہ جو سر چکا علی کے منہ میں نوالے ڈالی تھی ایک دم چونکی۔ ارے ہاں، پیسوں سے یاد آیا، ایک منٹ۔ وہ سب چھوڑ کر اندر کمرے میں بھاگی۔ ہاں جتنے پیسوں کی ضرورت ہو بول دینا، ناصر سے لینے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، اتنے پیسے تو میرے پاس بھی ہوں گے جو تمہیں قرض دے سکوں، وہ تو فاخر سے بولی۔ جب وہ اندر سے یہ لے نگینہ جی۔ اس نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا جس میں 1000 کے 2 اور ایک 500 کا نوٹ نظر آیا۔ مریم رکھو اپنے پاس، اپنی بہن سمجھ کر رکھ لو، آگے بھی ضرورت ہو تو بلا جھجک مانگ لینا، پیسے بہت ہیں میرے پاس۔ آج نگینہ کے لہجے میں کیا نہیں تھا، غرور، برتری، تفاخر۔ زین غصہ ہوں گے، وہ سر چکا کر بولی۔ ارے جب زین پوچھے تو بول دینا دے دیے، عورت کے 100 خرچے ہوتے، تم رکھ لو۔ نگینہ کچھ سننے کو تیار نہ تھی جیسے، لیکن وہ ہچکچائی تھی۔ صحیح ہی تو کہہ رہی ہیں، جب میرے پاس پیسے آئیں گے میں واپس کر دوں گی، ویسے بھی علی کی عید کے کپڑے جوتے تو آئیں گے نا۔ اس کا ذہن پتہ نہیں کہاں کہاں سفر کر رہا تھا۔ نگینہ بغور اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کو ملاحظہ کر رہی تھی۔ اب اگر تم نے واپس کیا تو میں نے ہمیشہ کے لیے ناراض ہو جانا، وہ لاڈ سے بولی۔ نہیں پلیز میں رکھ لیتی ہوں، وہ کہہ کر دوبارہ علی کی طرف متوجہ ہوئی جو مم کا شور مچا رہا اسے کھانا کھلانے کا کہہ رہا تھا۔ نگینہ کی نظریں اس پر جمی تھی، سٹائل سے کٹی لیئرز اس کے رخسار کو چھوتی، اس کے چہرے کو مزید کم عمر اور چھوتی خوبصورتی بخش رہی تھی۔ ہاں میرے بیبی کے پاس یہ آیا ایروپلین، وہ دور سے جہاز بناتی نوالا اس کے منہ میں دے گئی۔ وہ کھلکھلایا۔ نگینہ کے اندر خالی پن نے چٹکی لی۔ علی کے معصوم سے کہہ کے اس کے دماغ میں ہتھوڑے برسانے لگے، اس کا دل کیا چیخ چیخ کر رو دے۔ آنکھوں کی نمی کو چھپا دی وہ کچھ بھی بولے بغیر باہر نکلی تھی۔ سر عادل حیات کو مائنر انجریز، معمولی زخم تھی، اور دعا حیات کی کنڈیشن جیسے سٹیبل ہوئی ان کی فیملی ان کو یہاں سے کسی اور ہاسپٹل شفٹ کروا گئی۔ مایوس ہوا تھا، اس کے پاس ان لوگوں کی بڑی امانت تھی۔ اس نے ہاسپٹل کا نام پوچھا۔ نو سر، ہمیں کچھ اندازہ نہیں۔ زین احمد نے گہرا سانس لیا۔ تو اونوں پوچھ لو جڑا ڈاکٹر سی، میں نے اپنا ایڈریس یہاں دیا، اگر اس فیملی سے کوئی میرا پوچھنے آتا تو پلیز آپ ان کو میرا ایڈریس دے دیجیے گا۔ وہ کہتا باہر نکل گیا۔ اس کے بعد وہ انٹرویوز کے لیے گیا تھا۔ سوری آپ کے پاس ریجنل ڈاکومنٹس نہیں ہیں، پہلے جاب کی چھوڑی، ماں کو کوئی ایکسپیرینس لیٹر، سوری ویکینسی نہیں ہے۔ وہ سڑک پر نصب بینچ پر بیٹھا تھا جب فضا میں اللہ اکبر کی صدا گونجی۔ تیرے سوا میرا کوئی نہیں ہے، تیرے سوا کوئی مدد کرنے والا بھی نہیں ہے۔ وہ آستین کے بٹن کھولتا نماز کے الفاظ دہرانے لگا۔ اس کا رخ مسجد کی طرف تھا جب اس کے دل میں ایک آیت گونجی، ترجمہ: اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد لیا کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 153۔ زین احمد نے اپنے رب پہ بھروسہ کیا تھا اس یقین کے ساتھ کہ وہ کبھی سے گرنے نہیں دے گا، نہ لوگوں کے قدموں میں نہ ہی لوگوں کی نظروں میں۔ 3 بجے وہ تھکا تھکا گھر آیا۔ مریم کو اس سے کچھ پوچھنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ اس رات وہ بیڈ پر آنکھوں پر بازو رکھے لیٹا تھا جب مریم نے لائٹ آف کی، پھر علی کو بیچ میں لٹا کر خود بھی اس کے برابر آ کر لیٹی۔ اسے پتا تھا وہ سویا نہیں ہے۔ مریم، اس نے دھیرے سے پکارا۔ وہ بھی ویسے ہی لیٹی رہی۔ تم نے نگینہ کو پیسے تو واپس کر دیے تھے نا؟ یہ وہ سرسری لہجے میں پوچھ رہا تھا جسے یقین سا تھا کہ مریم اس کا کہا کیسے ٹال سکتی ہے۔ مریم کا دل جیسے اچھل کر حلق میں آیا تھا۔ وہ زین، وہ ہکلائی تھی۔ وہ چونک کر اپنی آنکھوں سے بازو ہٹاتے اٹھ بیٹھا تھا۔ مریم، تم نے پیسے واپس نہیں کیے؟ اب کے لہجے میں سختی تھی۔ مریم نے کبھی بھی زین کا لہجہ سخت رویہ نہیں دیکھا تھا، اسے اس کا لہجہ اس پارلر والے دن جیسا محسوس ہوا۔ وہ خوف سے سہمتی ہوئی اٹھ بیٹھی۔ انہوں نے لیے ہی نہیں، میں نے اتنا کہا، وہ مجرمانہ لہجے میں بولی۔ اٹھو فوراً، کہاں ہیں پیسے؟ ابھی کے ابھی دے کر آؤ۔ وہ اچانک کھڑا ہوا، اس کے انداز پر مزید سہمی۔ لیکن اس وقت 11 بج رہے ہیں، میں صبح دے دوں گی، وہ اٹک اٹک کر بولی۔ وہ خطرناک تیور لیے اس کے سر پر پہنچا وہ کھڑی ہوئی تھی جیسے آج دیے تھے۔ پہنو اسے، وہ تنزیہ بولتا اس پر دوپٹہ اچھال گیا۔ آج زین احمد کے تیور ہی لگتے۔ اس نے ڈرتے ڈرتے دوپٹہ اوڑھا، پھر الماری سے پیسے نکالتی وہ خاموشی سے اس کے ساتھ باہر آئی۔ وہ سنجیدہ تاثرات سے نگینہ کے فلیٹ کی بیل بجا کر پیچھے ہوا۔ ارے مریم، تم آؤ نا، پیسوں کی ضرورت تھی کیا؟ نگینہ نے اسے دیکھتے پیسوں کا پوچھا کہ جیسے زین احمد کی نوکری جانے کے بعد زین احمد کا ایک ہی دن میں کوڑی کوڑی کا محتاج ہونا لازمی تو تھا۔ زین نے لب پھینچے، نگینہ کی نظر اس پر نہیں پڑی تھی۔ نہیں نگینہ جی، میں آپ کو پیسے دینے آئی تھی۔ مریم ابھی تک زین کے موڈ سے خائف دھیرے سے بولی۔ ارے تم پاگل تو نہیں ہو مریم؟ کام آئیں گے، پاگل، ضرورت پڑے گی، اب زین کو تنخواہ لا کر تمہارے ہاتھ پر تو رکھنے سے رہا۔ وہ ابھی بھی طنز کرنے سے باز نہیں ہے جب وہ خود پر ضبط نہ کرتا آگے بڑھا۔ نگینہ جی، زین ناراض، وہ منمنائی جب وہ اس کے ہاتھ سے پیسے لے کے تھا۔ ارے رکھو نا، اب تو تم لوگوں کو واقعی میں ضرورت پڑے گی۔ اس کو دیکھ کر نگینہ نے اپنا جملہ پورا کیا، انداز استضاء تھا۔ اللہ ہے نا، وہ آپ کو بھی دیتا تو ہمیں بھی دے گا، انشاءاللہ کسی سے مانگنے کی نوبت نہیں آئے گی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ زین کا لہجہ پر اعتماد مگر سخت، نگینہ نے زین کے ہاتھوں سے پیسے لے لیے تھے۔ تانوں بھی عزت نہیں پہنچتی پی، عزت نہ دیندا پہ تلا اللہ کہ کھریاں کھریاں سون کے لینے۔ چلو ممی، علی اکیلا گھر پر۔ وہ اس کا ہاتھ تھا ہمیں واپسی کے لیے پلٹا جب اسے پیچھے سے نگینہ کے شوہر ناصر فیروز نے آواز دی۔ میں نے سنا تمہاری جاب چلے گی، تم اپنی سی وی دو، میں بات کرتا ہوں اپنے آفس میں، اگر تمہیں جاب مل گئی نا تو دیکھنا 1 مہینے میں تم کہاں سے کہاں پہنچ جاؤ گے۔ وہ اس کے پہلو میں کھڑی مریم پر نگاہ جماتے بولا۔ زین نے بمشکل خود پر ضبط کر کے مریم کو تھامے ہاتھ سے اسے اپنی پشت پر کیا۔ بہت بہت شکریہ، اگر اللہ نے میرے لیے رزق حلال کا بندوبست کیا ہوگا تو میرا ایمان ہے مجھ تک ضرور پہنچ جائے گا۔ 1-2 جگہ انٹرویوز دیے، اللہ کا کرم ہوا تو کال آ جائے گی۔ وہ مضبوط لہجے میں کہتا رکا نہیں، اس طرح
मुड़ा कि मरीम इसके वजूद में ऐसे छुपी थी कि पीछे खड़े खबासे से देखते नासिर फ़िरोज़ बस इसके दुपट्टे की झलक देख पाया। जब दरवाज़ा ज़ोर से बंद हुआ, बड़े कोई मकरूर बनता है, वो नागवारी से कहकर पलटा था। हाँ तेनों अपनी बीवी दा दर्शन करांदा रहे तो फेर हो चंगा, लानती इंसान। ज़ैन, इसने डरते डरते पुकारा। मरीम सो जाओ, मुझे भी नींद आ रही है, वो खड़े खड़े लहजे में कहता करवट बदल गया। मरीम की हिम्मत नहीं हुई दोबारा कुछ कहने की, इसे बहुत सारा रोना आया था। रोते रोते उन्हें जाने कब सो गई। तहज्जुद के लिए उठी तो ज़ैन पहले से उठा हुआ था। सलाम फिर के इसकी तरफ देखे बगैर वो कुरान खोल गया। मुझे पता आप मुझसे नाराज़ हैं। इसके बराबर बैठी वो नज़रअंदाज के कुरान पढ़े गया था। मैंने सोचा था काम आ जाएंगे, मैंने सोचा था अली की ईद के कपड़े ले लेंगे। वो अपने घुटनों पर सर रखे रोते हुए बोली थी। वो इसके बोलने पर पढ़ना रुक गया था। इसने गहरा सांस लिया, आहिस्ते से कुरान को बंद किया। मरियम, अगर ज़िंदगी में कभी ऐसा हो कि तुम्हारे पास पैसे ना हो तो क्या अपने बच्चे की खुशी के लिए तुम दूसरों से मांग कर इसे नए कपड़े पहनाओगी? और आसान से पूछ रहा था। मरियम ने तड़प कर सर उठाया। ज़ैन की आंखों में नरमी थी। इसने इसकी आंखों में देखते भीगी आंखों से नफ़ी में सर लाया। मेरी जान, वो देकर भी आजमाता कि मेरा बंदा मेरी नेमतों पर शुक्र करता है या नहीं, और वो लेकर भी आजमाता कि मेरा वही बंदा जो मेरी नेमतों से फ़ायदा उठा रहा था अब वो इस नेमत के ना होने पर सब्र करता है या नहीं। ज़ैन ने अपने हाथ से इसकी आंखें साफ़ की। मुझे माफ़ कर दे, मुझसे गलती होगी, आप रात में मुझसे नाराज़ होकर सोए थे। वो इसका चेहरा देखते हुए बोली। हाँ, रात में वाकई एक पल को मुझे तुम पर गुस्सा, नाराज़ भी था लेकिन अब नहीं। वो मुस्कुराया। इसकी मुस्कुराहट मरीम को तवानाई बख्शती थी। ज़ैन, एक बात बोलूँ, आप वो नगीना जी के हस्बैंड को अपनी सीवी दे देना, वो कह तो रहे थे। अपनी बात कहते इसने नोट ही नहीं किया कि ज़ैन अहमद के चेहरे के तासुरात बदले थे। मरीम, एक बात बताओ, तुम्हारा शौहर थोड़ा कमाए हलाल कमाए या ज़्यादा कमाए और हलाल हराम का फ़र्क मिटा दे? इसकी बात को समझते हुए मरीम खामोश ही रही थी। ज़ैन अहमद अपने बीवी बच्चे के मुंह में हराम का लुकमा डालने से बेहतर इन्हें भूखा रख ले। अल्लाह आज़माइश से बचाए। अब इसके परेशान चेहरे पर निगाह डालता मुस्कुराया। अल्लाह मालिका, तुम परेशान नहीं हुआ करो, जाओ वज़ू करके आओ। वो उस बात में सर हिलाती उठी थी। वो रोज़ नई सुबह नई उम्मीद से जाता, पर शायद अभी मुश्किलों ने इसका हौसला आजमाना था। हर जगह से नाम में जवाब मिलता। आज 5वां दिन था। हर बार वापसी पर मरियम उम्मीद से इसका चेहरा देखती हुई हर बार तो मरियम से आंखें मिलाए बगैर अंदर दाखिल होता था। रमज़ान के बाद इसे अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट फिर से निकलवाने थे, जो कि एक सबर आजमा काम था, वो जानता था। हाय, तो वो बड्डी जलालत था। आज के तुमने बिरयानी बनाई है मरियम? वो चूल्हे पर बड़े साइज़ की देगचा देखती मदद से पूछ रही थी। ये पानी रखा है बॉयल करने, वो धीमे से बोली। नगीना का कहका बेसाख्ता था। मतलब मिनरल वाटर के 2 कैन में तुम्हारे शौहर की बस होगी? वो कहकर फिर हंसी। वो खामोश रही। इसलिए कहते हैं जितनी चादर उतने पाँव फैलाए बंदा। और अब अल्लाह का वास्ता अली पर ही बस रखना फ़िलहाल तुम दोनों। 2 कैन तो तुम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, एक नया मेंबर कहाँ अफोर्ड कर सकोगे? नगीना अली का चाबी वाला बंदर हाथ में लिए कहका लगाकर बोली। मरियम के दिल में नेज़े की अनी चुभी जैसे। इसने अपनी आंखों की नमी को बड़ी मुश्किलों से छुपाया। ज़ैन तो कह रहे थे कैन लाने को, मैंने मना कर दिया। रात में ज़ैन ने से कहा था कि बुला देता, इसने मना कर दिया। एक तो तुम्हारे शौहर में न जाने किस बात का गुरूर है। नासिर ने सीवी मांगी तो थी, पता नहीं क्या समझता खुद को। नगीना अपने दिल की खोलन निकालने लगी। मरियम अपने होंठ काटने लगी। वो जानती थी इस पर ईद का बोनस मिलने के भी चांसेस नहीं थे। ज़ैन की 20 दिन की सैलरी और साथ जिस प्रोजेक्ट पर ज़ैन काम करा था वो कामयाब ठहरा। इसका प्रॉफिट मिलना था। वो कुछ भी लिए बगैर, कुछ भी कहे बगैर वहाँ से आ गया। कुछ था तो ज़ैन अहमद का टूटा दिल और इसका अपने रब पर भरोसा। तर्जमा, अल्लाह की रहमत से मायूस होना गुमराहों का काम है। सूरतुल हिजर आयत नंबर 56। ए अल्लाह, मैं मायूस नहीं हुआ। मायूस तो वो हूँ जिसका रब नहीं। अल्लाह, ये तेरे नबी इब्राहीम अलैहिस्सलाम में मैं तेरा आम सा बंदा हूँ। मैं थकने लगा, मुझे संभाल लो मेरे मौला। वो ज़हन अहमद जो मरीम के सामने हिम्मत से मुस्कुराता रहता था, आज अपने रब के सामने अपने दिल का दर्द ज़ाहिर कर गया था, वो जो पहले से सब जानता था। या अल्लाह, मुझे टूटने से बचा। वो ज़ेर लब बोलता कुरान खोल गया, पर जो आयत इसके सामने थी वो अपनी पेशानी कुरान पर रखता फूट फूट कर रोया। तर्जमा, कम ना करो, अल्लाह हमारे साथ है। सूरत तौबा आयत नंबर 40। सारी ज़िंदगी शुक्रगुजार रहने वाले ज़ैन अहमद का दिल दुखा था। दिल की तकलीफ ने इसे आज रुलाई डाला, और इसे तसल्ली दी भी तो किसने? इस बादशाहों के बादशाह ने, जो असमद है, जो बेनियाज है, जो करता है, जो जब करता है अपनी मर्ज़ी से करता है। वो आलीशान रब अपने अदना से बंदे ज़ैन अहमद को तसल्ली दे रहा था। वो रोने पर आया तो रोता ही गया। 2-3 मिनट बाद सर उठाकर वो रोते हुए मुस्कुराया। फिर इसने शुक्राने के नवाफिल अदा किए। दोपहर में ज़ैन ने से फ़ोन किया। वो बहुत खुश था। मम्मी, एक डिपार्टमेंटल स्टोर पर काम मिला, मुझे रात 9-10 बज जाएंगे, तुम दरवाज़ा बंद रखना, अपना ख्याल रखना। मज़ीद बताए बगैर वो फ़ोन रख चुका था। इसके पास मोबाइल भी नहीं था। इसने अपना फ़ोन इसे देना चाहा, पर वो मना कर गया। यार, तुम्हारे पास सेल होना ज़रूरी है, मैं कहीं से भी तुम्हें कॉल तो कर सकता हूँ ना। और अब वो सोच रही थी कि 9-10 पता नहीं कैसी जॉब थी। वो दिल में हज़ार वसवसे लिए शुक्राने के नफल पड़ने लगी। रात में 10 बजे घर आया। थकन इसके चेहरे पर रकम थी। अल्लाह ने करम किया मम्मी, 10 घंटे की ड्यूटी है, दोपहर 12 से रात 10 बजे तक। एक दिन का 1000 मिलेगा। आज मैंने आधे दिन से ज्वाइन किया तो मुझे 500 मिले। वो अपनी जेब से 500 का नोट निकालता इसके हाथ पर रख गया। वो आंखों में नमी लिए से देखे गई थी। इसी तरह 3 दिन हो गए थे इसे वो नौकरी करते और बहुत ज़्यादा थक जाता था, पर रात को इसके कहने के बावजूद अपने टाइम पर तहज्जुद के लिए उठता था। मरीम, ये थोड़े से दिन है, इसकी रहमतें बरकतें समेट लो। ये हर साल आएगा, पर पता नहीं अगले साल हम हों या ना हो। तुम्हें पता है हर साल इस बाबरकत महीने में न जाने कितने लोगों की मगफरत हो जाती है। मेरी बस यही कोशिश है कि अल्लाह को राज़ी करने वालों में मेरा भी नाम आ जाए। और तुम जानती हो ना, ज़ैन अहमद को इस हाथ को थाम कर जन्नत में जाना। वो इसका हाथ अपने मजबूत हथेली में लेता बोला। मरीम ने इस बात में सर हिलाया। क्या जॉब करता है मरीम ज़ैन स्टोर में? अगले दिन नगीना इससे पूछी थी। पता नहीं, मैंने पूछा नहीं। इसने लाइलमी का इजहार किया। शायद कैशियर होंगे।
مریم کے اندازے پر نگینہ نے سر لیا کیونکہ اس کا اندازہ بھی یہی تھا۔ چلو اس وقت تم لوگ کیشیئر کو بھی غنیمت جانو، ورنہ تمہاری وہ اونچی ناک والا میاں جتنا اس میں غرور ہے نا، تمہیں اور تمہارے بچے کو سڑک پر ہی لے آتا۔ وہ ہمیشہ کی طرح طنز سے بولی۔ اچھا مجھے ذرا گروسری کرنی، میں تو چلی۔ وہ چلتی بنی لیکن پھر سے شام کو اس کی واپسی ہوئی۔ مریم بھلا پوچھو تو میں کس کو دیکھ کر آ رہی ہوں؟ وہ آنکھوں میں چمک لی اپنی بے تحاشا آئی ہنسی کو چھپاتی پوچھ رہی تھی۔ کسی سلیبریٹی سے مل لی ہے کیا نگینہ جی؟ وہ اس کے چہرے اور آنکھوں میں چمک دیکھ کر اشتیاق سے پوچھ رہی تھی۔ سلیبریٹی؟ ارے ایسا ویسا؟ وہ کہکہ لگا کر ہنسی۔ مریم نے ناسمجھی سے خود بھی ہنستے ہوئے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ مریم زین، تمہارا اپنا زین احمد کوئی کیشیئر نہیں بلکہ سیلز مین ہے۔ مریم ساکت وجود لیے وہیں کھڑی رہی۔ قسم سے ایک لمحے کو میں بالکل تمہاری جیسی حالت تھی میری بھی۔ مطلب کیسے؟ میرے ہسبینڈ کو غرور سے کہہ گیا ایک دو جگہ بات چل رہی ہے اور نکلے کیا موصوف سیلز مین؟ اسے پھر ہنسی کا دورہ پڑا جسے مریم کا دل کیا وہ دھاڑے مار مار کر روئے۔ ادھا دنوں پہلے دھکے مار کے مریم بی بی گھروں کڈے تے پھر گھر چ سوکھ کھان گے۔ رات وہ گھر آیا تھا، حسب عادت اس کا گال چومتا ہوا جوتے اتارنے لگا۔ مریم نے بغور اس کے چہرے کو دیکھا جب اپنی شرٹ کے بٹن کھولا تھا جو کہ پسینے سے تر تھی۔ کیا موڈے جانی؟ اسے اپنی طرف دیکھتا پا کر موڑے بغیر پوچھ رہا تھا۔ آج شاید پہلی بار وہ جھینپی، یہ شرمائی نہیں۔ آپ کیا جاب کرتے اسٹور پر زین؟ وہ خود پر ضبط کرتی پوچھ رہی تھی۔ سیلز مین ہوں، یہ دیکھو میرا کارڈ۔ وہ اس کی حالت پر غور کیے بغیر جیب سے کارڈ نکالتا اس کے گلے میں پہنا گیا۔ مریم کی آنکھیں بھر آئیں۔ وہ جو شرٹ اتار کر تولیہ لیے نہانے جا رہا تھا ایک دم واش روم کے دروازے پر رکا، پھر پلٹ کر اسے دیکھتا وہ واپس اس کے پاس آیا جو سر چکا کھڑی تھی۔ مومی، زین نے اس کی تھوڑی کو ہاتھ سے تھامے اس کے سر کو اونچا کیا۔ نہ جانے کتنے آنسو نے اس کے رخساروں کو بوسہ دیا۔ ہمیشہ کی طرح زین احمد نے اپنے ہونٹوں سے اس کے آنسو چونے تھے۔ کوئی کام چھوٹا نہیں ہوتا میری جان، وہ بے اختیاری سے لگی روتی۔ میں نے تمہیں کتنی بار کہا ہے کسی کو خود پر اتنا حاوی نہ ہونے تو کہ وہ آپ کا چین سکون برباد کر سکے۔ نگینہ کی باتوں پر دھیان نہیں دیا کرو ممی، میں آج پھر کہوں گا ہم بہت سو سے اچھے ہیں۔ کیا ہوتا اگر وہ 1000 کی نوکری بھی نہ دیتا؟ کسی کے آگے ہاتھ تو نہیں پھیلانے دیا نا ہمارے رب نے ہمیں؟ وہ اب جھک کر پوچھ رہا تھا۔ مریم نے ہتھیلی سے اپنے آنسو صاف کرتے اس بات میں سر لایا۔ مریم وہ کہتا ہے، ترجمہ، اگر شکر کرو گے تو میں تمہیں زیادہ دوں گا۔ سورۃ ابراہیم آیت نمبر 7۔ تو کیوں نہ ہم اس کے شکر گزار بندے بن جائیں مومی؟ اس نے پھر اس بات میں سر لایا۔ سنو اب تمہارے کپڑے بھی میرے پسینے سے خراب ہو گئے، کیا خیال ہے؟ وہ ایک آنکھ میچ کر پوچھ رہا تھا۔ وہ ایک دم اس سے الگ ہوئی۔ آپ بہت بے شرم ہوتے جا رہے ہیں زین احمد۔ وہ سرخ چہرے اور تھڑکتے دل کے ساتھ بول کر کمرے سے باہر بھاگی۔ وہ ہنستا واش روم کی طرف بڑھا اور باہر وہ اپنے گرد اپنے بازوں کا حصار باندھے اپنے آپ سے آتی اس کی خوشبو کو اپنے اندر اتار رہی تھی۔ آپ کو کیا پتہ زین، یہ خوشبو مجھے زندگی بخشتی ہے، وہ زیر لب بولی۔ مومی اشرا نجات آج سے شروع ہوا ہے، دن کتنے تیری جلدی سے گزرے ہیں نا۔ مریم نے علی کو کندھے پر ڈالا۔ آج اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، ساری رات بے چین رہا تھا۔ ابھی بھی 3:30 بج رہے تھے، وہ دونوں جاگے تھے اس کی وجہ سے۔ اسے مجھے تو تم وضو کرو۔ زین نے اس کے ہاتھ سے علی کو لیا۔ وہ ماں کو چھوڑنے پر راضی نہیں تھا، اس نے رونا شروع کر دیا۔ تم جاؤ، میں بہلا لوں گا۔ وہ مریم کے چہرے کو دیکھتا بولا جہاں نیند، تھکن، پریشانی دیکھ کر اسے اس پر ترس آیا۔ 2-3 منٹ بعد وہ واپس آئی تو علی اس کے کندھے پر سر رکھے ہوئے تھا۔ وہ نفل پڑھ کر روز کی طرح اس کے پاس آ کر بیٹھی، تب تک زین اسے سلا کر بیڈ پر لٹایا تھا۔ اس نے ممنونیت سے زین کو دیکھا۔ اس اشرے کی دعا دی ہے؟ اس کے سوال پر مریم نے اس بات میں سر لایا۔ اللہم اجرنی من النار، ترجمہ، اے اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے نجات دے۔ یہ دعا تو ہمیں ساری زندگی ہر فجر اور مغرب کی نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھنی چاہیے۔ مریم کے کہنے پر زین نے سر ہلایا تھا۔ میں اس دعا کے ساتھ ساتھ ان 10 دنوں میں اس آیت کا ورد رکھتا ہوں اپنی زبان پر۔ ترجمہ، اے اللہ عطا فرما ہمیں دنیا میں بھلائی اور آخرت میں بھلائی، اور بچا ہمیں آگ کے عذاب سے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 201۔ یہ آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کثرت سے پڑھی جانے والی دعاؤں میں سے ایک ہے۔ مریم، یہ 10 دن اور 10 راتیں بہت ہی بابرکت ہے، یوں سمجھو بونس ہے۔ وہ آج پھر سے اسے بہت سی مفید باتیں بتانے لگا۔ طاق اردو میں اوڈ کو کہتے ہیں، جس کا مطلب ہے 1، 3، 5، 7، 9۔ اسی طرح ایک چھوڑ کر، اور یہ آخر کا عشرہ ہے تو اس میں 21، 23، 25، 27 اور 29 ان راتوں میں ہمیں شب قدر ڈھونڈنی ہے۔ سورۃ قدر آتی ہے مومی تمہیں؟ مریم نے اس بات میں سر لیا۔ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، اور آپ کیا جانیں شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ فرشتے اور روح الامین اس شب میں اپنے رب کے اذن سے تمام تعین شدہ حکم لے کر نازل ہوتے ہیں۔ یہ رات طلوع فجر تک سلامتی سلامتی ہے۔ سورۃ القدر۔ اور ٹھہر ٹھہر کر ایک آیت ترجمے سے پڑھتا گیا۔ ہمیں کیسے پتہ چلے گا یہ والی رات شب قدر ہے؟ مریم کے سوال پر مسکرایا تھا۔ بعض لوگ کچھ نشانیاں بتاتے، پر میں نے کبھی نشانیوں کو ڈھونڈنے میں اپنا ٹائم نہیں لگایا۔ وہ ہنسا تھا۔ پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ ایک اور سوال۔ میں آخر کی ان 10 راتوں کی ہر رات کو شب قدر جان کر عبادت کرتا ہوں۔ یہ پوری 10 راتوں میں دل سے عبادت کرتا ہوں۔ وہ اپنی مخصوص خوبصورت مسکراہٹ سے بولا۔ یہ تو بہت ہی پتہ کی بات بتائی آپ نے۔ وہ مسکرائی تھی۔ زین کو دنیا کا سب سے پیارا وقت یہ آدھی رات کا وقت لگنے لگا جب وہ اس کے پاس زمین پر بیٹھی اس کی باتیں غور سے سنتی تھی۔ مومی، اس رات میں دعاؤں کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اگر مجھے شب قدر مل جائے تو میں اس میں کیا پڑھوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ پڑھا کرو۔ ترجمہ، اے اللہ بے شک تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا اور تو مجھے معاف فرما۔ تم بھی اس دعا کو کثرت سے پڑھنا اس 10 راتوں میں، خصوصاً طاق راتوں میں، انشاءاللہ۔ مریم نے ہمیشہ کی طرح اس بات میں سر لیا۔ زین، عفو اور مغفرت میں کیا فرق ہے؟ اس نے سوال کیا۔ مغفرت یہ ہے کہ اللہ آپ کے گناہ معاف کرے، سزا نہ دے، مگر اعمال نامے میں وہ گناہ بدستور لکھا ہوا رہے گا۔ عفو یہ ہے کہ اللہ آپ کا گناہ معاف کرے اور آپ کے اعمال نامے سے بھی اس کو مٹا دے، گویا کہ گناہ ہوا ہی نہیں۔
اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی کہ دعا ان راتوں میں کثرت سے مانگو. اب تم اوپر کی دونوں دعا سارا دن پڑھتی رہو اور رات میں یہ افو والی. میں ذرا علی کو دیکھ لوں. وہ اس کو جواب دیتا اٹھ کر کمرے میں گیا تھا. صبح 10:30 بجے تک علی تو سویا جاگ ہی رہا تھا. اس کے بعد اس نے رونا شروع کر کے دونوں کو پریشان کر دیا. نہ سو رہا تھا نہ کچھ کھا رہا تھا. 11:15 بج رہے تھے. ممی تم خالہ کے ساتھ جا کے اسے ڈاکٹر کو دکھا دو. اس کے ہاتھ میں 1500 دیتا بولا. لیکن زین میں اکیلی کیسے؟ وہ عزت پریشان ہوئی. خالہ ہوں گی نا تمہارے ساتھ. میں چھٹی نہیں کر سکتا مریم. اگر ذرا سا لیٹ بھی ہوا تو مجھے جاب سے نکال دیں گے. بہت سختی ہے. وہ جوتے پہنتے بولا. پھر اس کی پریشان شکل دیکھ کر گہرا سانس لیتا اس کے پاس ہے. ممی میں چلتا ہوں. میری ممی میں چاہتا ہوں میری ممی ہر طرح کے حالات کا مقابلہ ڈٹ کر کرے. وہ اسے بازو کے ہلکے میں لیے بولا. مریم نے اس بات میں سر ہلایا. یہ 1500 ڈاکٹر کی فیس کے. باقی پیسوں کی میڈیسنز لے لینا. اگر ایک آدھ رہ جائے تو میں کال کروں گا. بتا دینا میں لے آؤں گا انشاءاللہ. وہ علی کے سر کو چومتے آگے بڑھا لیکن پھر واپس پلٹا. وہ چہرے پر ہزار پریشانی لے اسے دیکھ رہی تھی. اللہ مالک ہے. وہ اس کا بھی سر چومتا اللہ حافظ کہہ کر باہر نکلا. مریم کی آنکھیں بھیگی. ڈاکٹر نے انجیکشن لگا کے کچھ دعائیں دی. سب کچھ ان 1500 میں ہو گیا. رات تک اس کی طبیعت سنبھل گئی تھی. جی تو گائز یہاں پہ ہماری ایپیسوڈ اپنے اختتام کو پہنچی. کیسی لگی کہ اس طرح کا ضرور اظہار کیجیے گا. ابھی کمنٹ سیشن کی طرف چلتے دن ویڈیو اینڈ کریں گے. عامرہ تو فعل ماشاءاللہ بہت انفارمیٹیو ناول تھا. اللہ پاک ہم سب کو ہر حال میں شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ اپنی عبادت میں ہمیشہ راغب رکھیں. آمین ثم آمین. تھینک یو عامرہ. مسز عامر ویری نائس اسٹوری. تھینک یو مسز عامر. ان نون ناول نیم مینشن ہے ڈسکرپشن میں. زینب اشرف میں نے یہ ناول 2-3 بار پڑھا ہوا ہے لیکن یہ اتنا پیارا ناول ہے کہ پھر سے سننے میں کوئی حرج نہیں. اور نہ صرف زین جیسے بندے بلکہ زین کی امی جیسی ساس بھی صرف ناول میں ملتی ہیں. بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی. تھینک یو ویری مچ زینب اشرف. نگینہ راشد وعلیکم السلام. الحمدللہ میں ٹھیک ہوں. الحمدللہ رمضان بھی بہت اچھا جا رہا ہے. آپ کیسی ہیں؟ آپ کا رمضان کیسے جا رہا ہے؟ میرے نام کو بدنام کر دیا نگینہ نے. بٹ بیسٹ ناول. تھینک یو ویری مچ نگینہ راشد. بس ہن نگینہ نے ہی کیتا. میں تے بے قصور ہاں. زینب اشرف بیوٹیفل ناول. تھینک یو زینب اشرف. سندس نے دل بھیجے ہیں. تھینک یو سندس. سندس نایاب اچھا تھا پر بہت دکھی تھا. تھینک یو سندس. انیس پانو نائس ناول. تھینک یو ڈیئر. ویلکم انیس پانو. زینب حشام وعلیکم السلام. الحمدللہ میں ٹھیک ہوں. آپ کیسی ہیں؟ بہت دن بعد آپ کی آواز سن کے اچھا لگا. ناول ٹھیک تھا بٹ آپ کی وائس میں اچھا لگا اور آپ کے کمنٹ اس عمر میں. تھینک یو ویری مچ زینب حشام. کدھر تھی آپ اتنے دنوں سے؟ آئی نہیں. روک زوزو تھینک یو سو مچ. میں کب سے ویٹ کر رہی تھی کہ کوئی تو پڑھ لے یہ ناول یوٹیوب پہ. آئی ہیو آسکڈ سو مینی پیپل ٹو ریڈ دس بک بٹ آئی آلویز گاٹ اے رپلائی saying they have many books in demand and that it will take time to read mine. So I'm really thankful that you choose to read this book on my recommendation. Love you. Welcome dear Rock Zozo. آپ نے مجھے پہلے پوچھا تھا. میں یہ سمجھتی تھی میں نے یہ ناول اپلوڈ کیا ہوا لیکن وہ کیا ہی نہیں ہوا تھا تو اس وجہ سے میرے مائنڈ میں اسکپ ہو گیا تھا تو پھر میں نے ابھی یہ کر دیا. ویلکم. عامر خیر مبارک. آمین ثم آمین. جزاک اللہ خیرن. آپ کو بھی رمضان مبارک سے. اللہ پاک آپ کے حق میں بھی قبول کرے. آمین ثم آمین. تھینک یو ویری مچ عامر. لیوس سلون بہت اچھا تھا. تھینک یو ویری مچ لیوس سلون. الطاف احمد نائس ناول. بھائی بہن کا رشتہ ہوتا ہی پیارا ہے. کچھ الگ لگا ناول. ہیرو ہیروئن کی رومانس سن سن کے بور ہو گیا تھا. رومانس بھی تو چترو چتری بھی. تھینک یو ویری مچ الطاف احمد. چلو باقی دیوی ناول سنو. آپ اگلے ناول میں نہیں ایبسنٹ ہے تو اتنے اپنی اٹینڈنس لگواؤ. تو باقی بھی جو ایبسنٹ ہے وہ واپس آ جائے اپنی حاضری پہ. تو اب کمنٹ سیشن اپنے اختتام کو پہنچے. کیسا لگا آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. دیکھیں 3 میں ختم ہوتا ہے کہ 4 میں ختم ہوتا ہے ناول. تو جیسا بھی ہوا ہم انشاءاللہ کر لیں گے اس کو مکمل. تو آپ کو کیسا لگا بتائیے گا ضرور. انشاءاللہ جلدی ملیں گے نیو ناول کے ساتھ. تب تک کے اپنا تو نہیں نیو ناول نہیں دماغ خراب ہو گیا ریجدہ. اس کی نیو ایپیسوڈ کے ساتھ ملیں گے. تو تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں. دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.